السلام علیکم۔ سیکشن 3 کی پرانی سی عمارت کے ایک کمرے میں چارلس اور اینتھونی بڑے مطمئن انداز میں کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے اور ان دونوں کے چہروں پر کامیابی کی مسکراہٹ جگمگا رہی تھی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور کورو ہاتھ میں ایک لانگ رینج ٹرانسمیٹر لیے اندر داخل ہوا۔ میں نے اس پر چیف باس کی فریکوینسی ایڈجسٹ کر دی ہے، آپ بات کر لیں، کورو نے ٹرانسمیٹر سامنے موجود میز پر رکھتے ہوئے کہا، اور چارلس سر ہلاتے ہوئے اس پر جھک گیا۔ اس نے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کیا تو ٹرانسمیٹر سے ٹوں ٹوں کی آوازیں نکلنے لگیں اور اس پر موجود بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ ہیلو ہیلو T3 کالنگ باس اوور، چارلس نے بار بار یہ فقرہ کہنا شروع کر دیا۔ یس T1 اٹینڈنگ یو اوور۔ چند لمحوں بعد ہی چیف باس کی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی جلتا بجھتا ہوا بلب مسلسل جلنے لگا۔ باس مشن مکمل ہو گیا ہے، مادام جیکی کو گولی مار دی گئی ہے اوور، چارلس نے کہا۔ تفصیلی رپورٹ دو اوور، دوسری طرف سے سخت لہجے میں کہا گیا۔ باس مادام جیکی اور دوسری لڑکی جولیا ہیڈ کوارٹر سے نکل کر ایک ٹیکسی کے ذریعے ریڈ ایرو جا رہی تھیں کہ ہمیں اطلاع مل گئی، ہم فوراً ان کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن اس وقت تک وہ ایک ہائی وے ریستوران میں پہنچ چکی تھیں۔ ٹیکسی ہمیں ریستوران کے باہر کھڑی نظر آ گئی، لیکن ریستوران میں صرف مادام جیکی بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ساتھی لڑکی موجود نہ تھی، لیکن چونکہ ہمارے لیے اہم مادام جیکی تھی اس لیے ہم نے اس پر فائر کھول دیا، لیکن وہاں موجود پولیس شیرف اور دوسرے پولیس افسران آڑے آ گئے۔ یہ لوگ تو ہلاک ہو گئے، لیکن ان کی وجہ سے مادام جیکی کو فرار ہونے کا موقع مل گیا۔ وہ اچانک ریستوران سے غائب ہو گئی، ہم اسے تلاش کرتے رہے لیکن اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ اس پر مجھے خیال آیا کہ وہ جب بھی ریڈ ایرو پوائنٹ پہنچے گی لازماً ویسٹرن کارمن جانے کے لیے ریلوے اسٹیشن کا ہی رخ کرے گی۔ چنانچہ ہم اس کی تلاش میں ناکام ہو کر ریڈ ایرو کے ریلوے اسٹیشن کی طرف گئے اور وہاں اسے تلاش کیا گیا، لیکن اس کا کہیں پتہ نہ چلا۔ میں نے سیکشن 3 کو باقی شہر میں پھیلا دیا اور خود اینتھونی کے ساتھ ریلوے اسٹیشن پر ہی رہا کہ اچانک مجھے مادام جیکی ایک ٹیکسی میں بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ میں نے فوراً اس کا تعاقب کیا اور پھر اسٹیشن سے کچھ دور جا کر میں نے ٹیکسی کو کور کیا اور چلتی ہوئی ٹیکسی پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اس طرح مادام جیکی ٹیکسی ڈرائیور سمیت ہلاک ہو گئی اور ٹیکسی دیوار سے ٹکرا کر تباہ ہو گئی۔ چونکہ اس سڑک پر ٹریفک بے پناہ تھا اس لیے ہم وہاں رکنے کی بجائے آگے بڑھ آئے۔ بہرحال مادام جیکی کے متعلق یقین ہے کہ وہ واقعی ختم ہو گئی ہے اوور، چارلس نے تفصیلی رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ کیسے یقین آیا تمہیں؟ ہو سکتا ہے وہ ہلاک نہ ہوئی ہو، صرف زخمی ہوئی ہو اوور، چیف نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا۔ باس، جس انداز میں ہم نے ٹیکسی پر گولیاں برسائی ہیں اس کے بعد کسی کے بچ جانے کا 0.1% بھی چانس باقی نہیں رہتا۔ ویسے آپ کہیں تو میں سیکشن 3 کے ذریعے اس کی تصدیق کرا لیتا ہوں اوور، چارلس نے جواب دیا۔ ہاں، تصدیق بے حد ضروری ہے، فوراً تصدیق کر کے مجھے رپورٹ دو اوور اینڈ آل، چیف باس نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ چارلس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ کورو، تم کسی آدمی کو بھیج کر تصدیق کر لو تاکہ چیف باس کو پوری طرح یقین آ جائے، چارلس نے مسکراتے ہوئے کورو سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی معلوم کرا لیتا ہوں، کورو نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور ٹرانسمیٹر اٹھا کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ویسے ہم تصدیق کے لیے رک تو سکتے تھے وہاں، اینتھونی نے کہا۔ نہیں، اس طرح ہماری مکمل نشاندہی ہو جاتی۔ ویسے تصدیق کی ضرورت ہی نہیں ہے، چارلس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اب کیا پروگرام ہے؟ یہ مشن تو ختم ہوا، اینتھونی نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ پروگرام کیا ہونا ہے، اب نئے مشن تک چھٹیاں، میرا تو پروگرام اس بار سینڈ بیچ جانے کا ہے، وہاں آج کل بڑا شاندار میلہ لگا ہوا ہے، اگر تم ساتھ دو تو میری طرف سے دعوت سمجھو، چارلس نے ہنستے ہوئے کہا۔ او شکریہ، ضرور چلوں گا، میں تو خود ایسے خوبصورت میلوں کا شوقین ہوں، اینتھونی نے بھی ہنستے ہوئے کہا اور چارلس نے سر ہلا دیا اور پھر وہ دونوں اس میلے کے بارے میں گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور کورو تقریباً بھاگنے کے سے انداز میں اندر داخل ہوا، اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نمایاں تھے۔ کیا ہوا کورو؟ چارلس نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ او باس، انتہائی تشویشناک خبر ہے، مادام جیکی تو زندہ ہے، کورو نے تیز لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس قدر گولیاں کھانے کے بعد وہ کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ چارلس نے ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ او باس، جسے آپ نے مارا ہے وہ زندہ نہیں ہے، وہ تو مر گئی ہے، لیکن وہ اصل مادام جیکی نہیں تھی۔ اصل مادام جیکی اس لڑکی جولیا کے میک اپ میں تھی اور اسے سیکرٹ سروس کا چیف میورک
لے کر ہسپتال پہنچا۔ اسے سانپ نے کاٹا ہوا تھا۔ وہاں ڈاکٹروں نے اس کا علاج کیا۔ میورک کے ساتھ پاک ایشیائی نوجوان بھی تھے جو شاید اس لڑکی جولیا کے ساتھی تھے۔ انہوں نے پہچانا کہ وہ جولیا نہیں ہے بلکہ جولیا کے میک اپ میں مادام جیکی ہے۔ وہاں میورک نے اس سے زیرو لیبارٹری کے راز معلوم کرنے چاہے تو ان پاک ایشیائی آدمیوں اور میورک کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور انہوں نے میورک کو زخمی کر دیا اور مادام جیکی کو لے اڑے۔ میں نے تصدیق کے لیے ہسپتال بھی فون کیا تھا۔ اس کا انچارج ڈاکٹر میرا واقف ہے، اسی سے یہ ساری تفصیل معلوم ہوئی ہے۔ وہ لڑکی اور ٹیکسی ڈرائیور جسے آپ نے گولیوں سے چھلنی کیا تھا، ان کی لاشیں بھی اسی ہسپتال میں پہنچی ہیں اور ان کا پوسٹ مارٹم ہو رہا ہے۔ کورو نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اوہو ویری بیڈ۔ اوہ اب میں سمجھ گیا کہ ہمارے ساتھ کیا چکر ہوا ہے۔ دونوں میں مشابہت تو پہلے ہی تھی، اس لیے ان دونوں نے ایک دوسرے کا میک اپ کر لیا۔ اس طرح جسے ہم مادام جیکی سمجھتے رہے وہ دراصل مادام جیکی نہ تھی۔ اوہ ویری بیڈ، یہ تو بہت برا ہوا، چارلس نے بری طرح ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر شدید پریشانی کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ اوہ اسی لیے ریستوران میں وہ لڑکی جو مادام جیکی کے میک اپ میں تھی اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ ویسے باس، جو پھرتی اس لڑکی نے دکھائی ہے، اس سے مجھے پہلے بھی شک پڑا تھا کہ مادام جیکی اس قدر پھرتیلی نہیں ہو سکتی، اینتھونی نے کہا۔ کورو، اب مادام جیکی کو تلاش کرنا ہماری مجبوری بن گیا ہے، ورنہ تو چیف باس ہم سب کو گولیوں سے اڑا دے گا۔ اب ایسا ہے کہ ان پاک ایشیائیوں کو تلاش کیا جائے۔ وہ بلو ایگل کی طرف سے بھی کوئی رپورٹ نہیں ملی، چارلس نے کہا۔ ہمارے مشن پر جانے کے بعد کال آئی تھی تو میرے آدمیوں نے اسے بتایا کہ مادام جیکی ٹریس ہو گئی ہے اور ہم اسے شکار کرنے گئے ہوئے ہیں۔ میرے خیال میں اس کال کے بعد انہوں نے وہ نگرانی بھی ختم کر دی ہوگی، کورو نے جواب دیا۔ تم فوراً اپنے سب آدمیوں کو یہاں شہر میں پھیلا دو اور بلو ایگل کو ہدایت دے دو کہ وہ ویسٹرن کارمن میں انہیں تلاش کریں۔ جیسے ہی کوئی پاک ایشیائی نظر آئے اسے اغوا کر لیا جائے تاکہ اس سے پوچھ گچھ کر کے مادام جیکی کا پتہ لگایا جا سکے، چارلس نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، کورو نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور پھر تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف لپک گیا۔ آؤ اینتھونی، ہم خود بھی ان پاک ایشیائیوں کو تلاش کریں، شاید کوئی ہمیں ہی نظر آ جائے۔ ہم نے واقعی بہت بڑا دھوکہ کھایا ہے، چارلس نے اینتھونی سے مخاطب ہو کر کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بھاگنے کے سے انداز میں بڑھنے لگا۔ اینتھونی بھی سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے تھا۔ ٹرک ڈرائیور نے جولیا کو ریڈ ایرو شہر کے پہلے چوک پر اتار دیا کیونکہ اس نے شہر کے اندر جانے کے بجائے بیرونی سڑک سے آگے چلا جانا تھا۔ بہت بہت شکریہ جناب، جولیا نے مسکراتے ہوئے ٹرک ڈرائیور کا شکریہ ادا کیا اور ٹرک ڈرائیور مسکراتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ جولیا نے ادھر ادھر دیکھا اور اسے ایک طرف سڑک کے کنارے بنا ہوا ایک چھوٹا سا ریستوران نظر آ گیا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس ریستوران کی طرف بڑھ گئی۔ اوہ مادام، آپ؟ ریستوران کے کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے جولیا کو دیکھتے ہی چونک کر کہا اور جولیا مادام جیکی کے اس وسیع تعارف سے دل ہی دل میں جھنجھلا کر رہ گئی۔ ہر جگہ کے لوگ مادام جیکی سے واقف تھے۔ میں نے ایک فون کرنا ہے، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ یس مادام، یہاں کیوں؟ آپ ادھر اندر دفتر میں تشریف لے جائیں، باس تھامسن وہاں موجود ہیں، کاؤنٹر مین نے مسکراتے ہوئے کہا اور جولیا سر ہلاتی ہوئی اس راہداری کی طرف بڑھ گئی جس کی طرف کاؤنٹر مین نے اشارہ کیا تھا۔ راہداری کے آخر میں ایک کمرے کے دروازے پر تھامسن کے نام کی تختی لگی ہوئی تھی اور دروازہ بھی بند نہ تھا۔ جولیا اندر داخل ہوئی تو سامنے میز کے پیچھے بیٹھا ہوا ایک نوجوان چونک کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اوہ مادام جیکی، آپ اور یہاں؟ نوجوان کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ ہاں، یہاں سے گزر رہی تھی کہ فون کی ضرورت پڑ گئی، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ یہ تو میری خوش قسمتی ہے مادام، آپ تو جانتی ہی ہیں کہ یہ ریستوران آپ کے ڈیڈی کی ملکیت ہے اور میں تو آپ کے ڈیڈی کا غلام ہوں، تھامسن نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا اور جولیا نے سر ہلا دیا۔ وہ اب سمجھی تھی کہ آخر یہ لوگ اس سے اس قدر ادب سے کیوں پیش آ رہے ہیں۔ شکریہ، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر اس نے میز کی سائڈ پر موجود کرسی پر بیٹھتے ہوئے میز پر رکھے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا لیا، لیکن نمبر ڈائل کرنے سے پہلے وہ یکدم رک گئی کیونکہ اسے تو بولیویا اور ویسٹرن کارمن کے درمیان کوڈ نمبر کا علم نہ تھا اور وہ تھامسن پر یہ ظاہر نہ کرنا چاہتی تھی کہ اسے کوڈ نمبر کا علم نہیں ہے۔ تھامسن، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تم ایک نمبر ملا دو، جولیا نے ریسیور واپس کریڈل پر رکھتے ہوئے کہا۔ اوہ ضرور مادام، ویسے ڈاکٹر کو کال کروں؟ تھامسن نے پریشان ہوتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب اس قدر بھی طبیعت خراب نہیں ہے، جولیا نے کہا اور اس نے صفدر کے ہوٹل کا نام بتا دیا۔ یس مادام، تھامسن نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے جلدی
نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ جب رابطہ قائم ہو گیا تو اس نے ریسیور جولیا کی طرف بڑھا دیا، لیکن جولیا کو یہ معلوم کر کے بے حد مایوسی ہوئی کہ صفدر کمرے میں موجود نہیں ہے۔ اس کا کمرہ کافی دیر سے لاک تھا اور کوئی پیغام موجود نہ تھا۔ جولیا نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ آپ واقعی پریشان لگتی ہیں مدام۔ مجھے بتائیے کیا پریشانی ہے؟ آپ شاید نہ جانتی ہوں، لیکن لارڈ بومن مجھے اچھی طرح جانتے ہیں۔ تھامسن نے غور سے جولیا کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا آپ میک اپ کا سامان اور میرے لیے کوئی دوسرا لباس مہیا کر سکتے ہیں؟ فوری طور پر۔ آخرکار جولیا نے کہہ ہی دیا، کیونکہ اس میک اپ کی وجہ سے وہ واقعی سخت الجھن محسوس کر رہی تھی۔ میک اپ کا سامان اور لباس؟ اوہ کیوں مدام، ویسے یہ سب کچھ تو یہاں موجود ہے، لیکن مدام آپ کھل کر بتائیں کہ سلسلہ کیا ہے۔ آپ یقین کریں تھامسن آپ کی خاطر جان بھی قربان کر دے گا۔ لارڈ بومن کے مجھ پر بے پناہ احسانات ہیں، تھامسن نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، اور جولیا نے اس کے چہرے پر ابھرنے والے تاثرات سے ہی اندازہ لگا لیا کہ یہ آدمی کوئی مخصوص ڈھب کا ہے۔ اوکے تھامسن، اب میں تمہیں تفصیل بتاتی ہوں۔ لارڈ بومن کو قتل کر دیا گیا ہے، اور اس کو قتل کرنے والا گروپ مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ یہاں تھوڑی دور پیچھے ریستوران میں بھی انہوں نے مجھ پر حملہ کیا، لیکن میں بال بال بچ گئی۔ اب انہوں نے پورے ریڈ ایرو اور ویسٹرن کارمن کو گھیرا ہوا ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں میک اپ کر کے لباس تبدیل کر لوں تاکہ وہ مجھے پہچان نہ سکیں۔ اس کے بعد میں اطمینان سے ویسٹرن کارمن پہنچ جاؤں گی۔ جولیا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، لارڈ بومن کو قتل کر دیا گیا ہے؟ او ویری سیڈ۔ او مادام، یہ جو ریستوران پر حملے کے دوران پولیس آفیسران مارے گئے ہیں، وہ حملہ آپ پر تھا؟ مجھے ابھی اطلاع ملی ہے، لیکن یہ حملہ آور کون ہیں؟ مجھے بتائیے، میں ان کے خلاف کام کروں گا۔ تھامسن نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا، فی الحال تم اتنا ہی کرو جتنا تمہیں کہا جا رہا ہے، یہ لمبا کھیل ہے، تمہاری سمجھ میں ابھی نہیں آئے گا۔ جولیا نے اسے ضرورت سے زیادہ پھیلتے دیکھ کر قدرے سخت لہجے میں کہا، او یس مدام، ٹھیک ہے، آئیے میرے ساتھ، تھامسن نے کہا اور اٹھ کر ایک عقبی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جولیا اٹھ کر اس کے پیچھے گئی اور تھامسن اسے ایک بڑے سے کمرے میں لے آیا جو انتہائی شاندار انداز میں سجا ہوا تھا۔ یہاں وارڈروب میں ہر قسم کے لباس موجود ہیں مدام، اور نچلے خانے میں انتہائی جدید میک اپ باکس بھی موجود ہیں۔ میں اوپر دفتر میں موجود ہوں، آپ اس دوران تیار ہو جائیں، تھامسن نے کہا اور ایک کپڑوں والی دیوار گیر الماری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور جولیا کے سر ہلانے پر وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اوپر دفتر میں واپس چلا گیا۔ جولیا نے الماری کھولی تو واقعی اس میں ہر قسم کے زنانہ اور مردانہ لباس موجود تھے۔ نچلے خانے میں میک اپ باکس بھی موجود تھا۔ جولیا نے میک اپ باکس اٹھایا اور ایک لباس منتخب کر کے وہ باتھ روم میں چلی گئی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب وہ باتھ روم سے برآمد ہوئی تو نہ صرف اس کا حلیہ یکسر بدل چکا تھا، بلکہ اس کا لباس بھی، اور اب اسے دیکھ کر کوئی نہ پہچان سکتا تھا کہ وہ مادام جیکی ہے۔ ویسے احتیاطاً اس نے میک اپ کر لیا تھا تاکہ جب تک وہ خود نہ چاہے اسے جولیا کی حیثیت سے بھی کوئی نہ پہچان سکے۔ اس طرح وہ اپنے آپ کو زیادہ محفوظ تصور کر رہی تھی۔ میک اپ باکس اس نے واپس الماری میں رکھا اور پھر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی وہ اوپر دفتر میں پہنچ گئی۔ آپ کے لیے کیا منگواؤں مادام؟ آپ تو بالکل ہی بدل گئی ہیں، تھامسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شکریہ، اب میں چلتی ہوں، جولیا نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ کچھ دیر تشریف رکھیں مادام، پھر میں خود آپ کو اسٹیشن چھوڑ آؤں گا۔ ویسے اگر آپ چاہیں تو میری کار حاضر ہے، تھامسن نے کہا۔ اوہ نہیں، گاڑی میں زیادہ محفوظ رہوں گی، جولیا نے کہا۔ اوہ، آپ اب اپنی حفاظت کے بارے میں قطعی بے فکر رہیں، میں نے اس کا بندوبست کر دیا ہے، تھامسن نے بڑے پراسرار سے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ بندوبست کر دیا ہے؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ جولیا اس کا فکرہ سن کر بری طرح چونک پڑی۔ مادام، آپ واقعی مجھے نہیں جانتی، ورنہ تھامسن ریڈ ایرو میں لارڈ بومن کے مفادات کا نگہبان ہے، اور میرے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے۔ میں نے اس گروپ کی تلاش کے لیے فوری طور پر منصوبہ بندی کی ہے، اور اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو گیا ہے۔ میرے پاس بہترین آدمی ہیں، ایک پورا گروپ ہے۔ میں نے فوری طور پر گروپ کی ایک لڑکی کو آپ کا میک اپ کر کے اسٹیشن پہنچنے کا حکم دیا ہے۔ اس لڑکی کی نگرانی میرا گروپ کرے گا۔ اسٹیشن پہنچ کر یہ لڑکی کچھ دیر گھومے پھرے گی اور پھر وہاں سے واپس شہر میں گھومے گی۔ ظاہر ہے حملہ آور گروپ آپ کے میک اپ میں اسے دیکھ کر جیسے ہی پیچھے آئیں گے، میرا گروپ انہیں چیک کرے گا، اور ایک بھی آدمی ہاتھ آ گیا تو پھر میں اس پورے گروپ کو پاتال سے بھی کھینچ لاؤں گا، تھامسن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ، منصوبہ تو تمہارا اچھا ہے، لیکن وہ لڑکی کہیں ماری نہ جائے، کیونکہ انہوں نے دیکھتے ہی فائر کھول دینا ہے، جولیا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ آپ بے فکر رہیں، میرے آدمی ایسے معاملات میں بے حد ہوشیار ہیں، تھامسن نے کہا۔
ٹھیک ہے، اگر تم اس گروپ کو تلاش کر کے اس کا خاتمہ کر سکو تو مجھے خوشی ہوگی، لیکن میں نے فوراً ویسٹرن کارمن پہنچنا ہے، یہ میرے لیے انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ جولیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوکے، آئیے، پھر میں آپ کو خود ہی اسٹیشن چھوڑ آتا ہوں، تھامسن نے کہا، اور جولیا نے بھی سوچا کہ اب وہ کہاں ٹیکسی تلاش کرتی پھرے گی، اس لیے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چند لمحوں بعد وہ تھامسن کی کار میں بیٹھی اسٹیشن کی طرف جانے والی سڑک پر سفر کر رہی تھی۔ ایک چوک سے تھامسن نے جیسے ہی کار موڑی، ایک اور کار اس کے قریب سے گزر کر آگے بڑھ گئی اور سائیڈ سیٹ پر بیٹھی ہوئی جولیا بری طرح چونک پڑی۔ اس نے اس کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے عمران اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے صفدر کو چیک کر لیا تھا۔ اوہ تھامسن، اس سیاہ کار کے پیچھے چلو، جلدی کرو، اس کار میں میرے اہم ساتھی موجود ہیں، جولیا نے چونک کر کہا، اور تھامسن نے سر ہلاتے ہوئے ایکسیلیٹر پر مزید دباؤ ڈالا اور کار تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ لیکن عمران کی کار انتہائی تیز رفتاری سے جا رہی تھی، اس لیے وہ کافی دور آگے جا چکی تھی۔ مگر مادام، اس کار پر تو ویسٹرن کارمن کی سیکرٹ سروس کا مخصوص نشان موجود ہے، تھامسن نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ ہوگا، تم فکر نہ کرو، جولیا نے کہا، اور پھر اچانک تھامسن اور جولیا دونوں دور سڑک کے کنارے موجود لوگوں کا ہجوم دیکھ کر چونک پڑے۔ وہ سیاہ کار بھی اس ہجوم کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ جب جولیا کی کار وہاں پہنچی تو عمران اس سیاہ کار سے نکل کر دوڑتا ہوا اس ہجوم کے اندر جا رہا تھا۔ تھامسن بھی چونکہ اس سیاہ کار کو دیکھ چکا تھا، اس لیے اس نے بھی سیاہ کار کے پیچھے جا کر کار روک دی اور جولیا کار رکتے ہی اتر کر عمران کے پیچھے دوڑ پڑی۔ عمران کی حالت قابل دید تھی، اسے زندگی میں پہلی بار اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا، لیکن سامنے ٹیکسی کی کھلی سائڈ سے آدھی سے زیادہ باہر کو لٹکی ہوئی عورت کا چہرہ صاف مادام جیکی کا نظر آ رہا تھا۔ اس کی گردن اور اوپر کا جسم گولیوں سے چھلنی تھا، لیکن چہرہ بچا ہوا تھا، اور ظاہر ہے جولیا کے میک اپ میں مادام جیکی کے سامنے آنے کے بعد یہ بات طے تھی کہ مادام جیکی کے میک اپ میں جولیا ہے۔ اوہ عمران صاحب، یہ تو جولیا کی لاش ہے۔ دوسرے لمحے صفدر کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ کاش میں یہ ہولناک منظر دیکھنے کے لیے زندہ نہ رہتا، عمران نے لاشعوری انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ عمران، میں جولیا ہوں۔ اچانک عمران کے کانوں میں عقب سے جولیا کی ہلکی سی آواز پڑی اور عمران اس طرح اچھل کر مڑا جیسے اسے لاکھوں وولٹیج بجلی کا شوق لگا ہو۔ میری شناخت مت کرنا، آؤ میرے ساتھ، سامنے کھڑی ایک مقامی لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران کا زلزلے کی زد میں آیا ہوا ذہن یک لخت کھل اٹھا۔ اس کے ذہن میں مسرت کی پھل جھڑیاں سی چھوٹنے لگیں۔ وہ لڑکی کے چہرے پر موجود میک اپ پہچان گیا تھا۔ عمران صاحب، صفدر کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ ہاں، یہ جولیا ہے۔ او خدایا، تو کتنا رحیم ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ جولیا اس دوران دوڑتی ہوئی ان کی سیاہ کار کے پیچھے کھڑی کار تک پہنچ گئی تھی۔ صفدر، مادام جیکی کو لے آؤ، جلدی کرو، عمران نے صفدر سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ یہ تو میرے گروپ کی لڑکی ہے مادام۔ اوہ واقعی آپ درست کہہ رہی تھیں، لیکن میرا گروپ کہاں گیا؟ شاید وہ ان حملہ آوروں کے پیچھے گیا ہوگا۔ اسی لمحے دور سے دوڑ کر آتے ہوئے تھامسن نے تیز تیز لہجے میں کار کے قریب کھڑی جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، یہ میرے ساتھی ہیں اور اب ہم تمہارے اڈے پر جا رہے ہیں، جلدی کرو، جولیا نے عمران اور صفدر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ صفدر اس وقت کار میں موجود جولیا کے میک اپ میں سہمی اور دبکی بیٹھی مادام جیکی کو باہر نکال رہا تھا۔ اچھا چلو جلدی کرو پلیز، میرا اڈے پر پہنچنا بے حد ضروری ہے، تھامسن نے سر ہلاتے ہوئے اسٹیئرنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور جولیا نے عمران اور صفدر کو مادام جیکی سمیت پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود فرنٹ سائیڈ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اپنے میک اپ میں مادام جیکی کو ٹھیک ٹھاک دیکھ کر اسے دل ہی دل میں بے حد خوشی ہو رہی تھی، اور خوشی بھی ڈبل کہ ایک تو وہ سانپ کاٹنے سے صحت یاب ہو گئی اور دوسری اس لیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گئی ہے۔ تھامسن نے ان کے بیٹھتے ہی بجلی کی سی تیزی سے کار موڑی اور پھر وہ اسے انتہائی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑانے لگا۔ میں آپ کو ایک خفیہ اڈے پر پہنچا دیتا ہوں، وہاں آپ بالکل محفوظ رہیں گی، اس طرح میں آپ کی طرف سے بے فکر ہو کر ان حملہ آوروں کے خلاف کام کر سکوں گا، تھامسن نے پاس بیٹھی جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، اور جولیا نے سر ہلا دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد کار ایک رہائشی کالونی میں داخل ہوئی اور ایک کوٹھی کے پھاٹک پر رک گئی۔ تھامسن نے 3 بار مخصوص انداز میں ہارن دیا تو سائیڈ پھاٹک کھلا اور ایک مسلح نوجوان باہر آ گیا۔ راجر، یہ مادام جیکی اور ان کے مہمان ہیں، ان کا خیال رکھنا، انہیں کوئی تکلیف نہ ہو، تھامسن نے نوجوان سے مخاطب ہو کر انتہائی تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، نوجوان نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ جائیے مادام اور بے فکر رہیں، یہاں آپ پوری طرح محفوظ رہیں گی، تھامسن نے پاس بیٹھی جولیا سے مخاطب ہو کر کہا،
اور جولیا کار سے نیچے اتر آئی۔ عمران، صفدر اور مادام جیکی بھی کار سے نیچے اتر آئے اور پھر جولیا کی رہنمائی میں وہ پھاٹک کراس کر کے کوٹھی کے اندر پہنچ گئے۔ یہاں راجر کے علاوہ اور کوئی آدمی موجود نہ تھا۔ ویسے کوٹھی ہر قسم کے ساز و سامان اور فرنیچر سے مکمل طور پر آراستہ تھی۔ جیکی، تم بچ گئی، مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے۔ کمرے میں پہنچتے ہی جولیا بے اختیار مادام جیکی سے لپٹ گئی۔ اوہو جولیا تم، لیکن مادام جیکی نے اس بار اپنے اصل لہجے میں بری طرح چونک کر کہا۔ وہ شاید ابھی تک جولیا کو نہ پہچان سکی تھی۔ میں نے تمہیں درختوں کے اس جھنڈ سے نکال کر سڑک کے کنارے لٹایا تھا۔ تمہیں زردی مائل سانپ نے کاٹ لیا تھا اور میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ بہرحال مجھے بے حد مسرت ہوئی ہے کہ تم نہ صرف زندہ بچ گئی ہو بلکہ میرے ساتھیوں کی تحویل میں آ گئی ہو۔ جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارے ساتھی؟ مادام جیکی نے چونک کر کہا۔ ہاں، یہ میرے ساتھی ہیں، علی عمران اور صفدر۔ او، عمران کہاں گیا ہے؟ جولیا نے مڑ کر پیچھے دیکھتے ہوئے چونک کر کہا۔ جہاں صرف صفدر موجود تھا، عمران غائب تھا۔ وہ نعمانی کو کال کر کے یہاں بلانے کے لیے گیا ہے کیونکہ نعمانی کو تمہاری تلاش میں ریلوے اسٹیشن بھیجا گیا تھا، صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ مگر یہ تھامسن تو ڈیڈی کا خاص آدمی ہے، یہ تمہیں کہاں سے مل گیا؟ مادام جیکی نے اس بار مطمئن لہجے میں کہا اور جولیا نے اسے ریستوران سے لے کر تھامسن تک پہنچنے کی ساری تفصیل بتا دی۔ او، تو وہ لڑکی جو تمہارے میک اپ میں تھی تھامسن کی ساتھی تھی۔ او بیچاری، تمہارے دھوکے میں ماری گئی، صفدر نے سر ہلاتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہ آئی تھی کہ کار میں موجود لڑکی مادام جیکی کے میک اپ میں کیسے آ گئی۔ میرے نہیں، وہ مادام جیکی کے مغالطے میں ماری گئی ہے، جولیا نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور مادام جیکی نے سر جھکا دیا۔ اسی لمحے عمران مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ جولیا تو موجود ہے لیکن مادام جیکی کہاں گئیں؟ عمران نے جولیا اور مادام جیکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عمران، یہ مادام جیکی ہیں، جولیا نے جلدی سے مادام جیکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اگر یہ مادام جیکی ہیں تو پھر جولیا کہاں گئی؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور جولیا ہنس پڑی۔ عمران صاحب، مس جولیا انتہائی کٹھن مراحل سے گزر کر آئی ہیں، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کٹھالی میں پڑھنے کے بعد ہی تو اصل شکل سامنے آتی ہے، ورنہ ہم تو ملاوٹی کو ہی اصل سونا، میرا مطلب ہے، جولیا سمجھتے رہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جولیا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ہاں تو مادام جیکی، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ سیکرٹ سروس کے چیف میورک سے زیرو لیبارٹری کا راز کیوں چھپا رہی تھیں؟ عمران نے یکلخت سنجیدہ ہو کر مادام جیکی سے پوچھا۔ میرے پاس کوئی راز نہیں ہے، مادام جیکی نے ہونٹ کاٹتے ہوئے جواب دیا۔ او مادام جیکی، گھبراؤ مت، عمران کو سب کچھ کھل کر بتا دو، جولیا نے کہا۔ لیکن مادام جیکی نے تذبذب بھرے لہجے میں کہا۔ دیکھو مادام جیکی، ہمیں تمہارے معاملات سے براہ راست کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہماری ساتھی جولیا اتفاقاً اس چکر میں ملوث ہو گئی جس کی وجہ سے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں۔ اب جولیا ہمیں مل گئی ہے، اس لیے جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہمارا کام ختم ہو گیا ہے۔ ہمیں نہ مقامی سیکرٹ سروس سے کوئی دلچسپی ہے، نہ کریمیا سے، نہ وائٹ سٹار سے، اور نہ ہی تمہارے ڈیڈی لارڈ بومن گروپ سے۔ وہاں ہسپتال میں تم نے میورک کی وجہ سے تذبذب کا اظہار کیا اور میورک جس طرح زیرو لیبارٹری کے راز کے حصول میں پاگل ہو رہا تھا، اس لیے میں تمہیں وہاں سے نکال لایا تھا اور میورک سے ٹکراؤ پیدا کیا۔ اب اگر تم کچھ بتانا نہیں چاہتی تو بے شک نہ بتاؤ۔ یہ تھامسن تمہارا آدمی ہے، اگر تمہیں اس پر بھروسہ ہو تو ہم تمہیں چھوڑ کر یہیں سے واپس چلے جائیں گے، اور اگر تمہیں اس پر اعتماد نہ ہو تو مجھے بتاؤ کہ تم کہاں جانا چاہتی ہو، میں تمہیں بحفاظت وہاں پہنچا دوں گا۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم نے کیسے سمجھ لیا کہ میں میورک کو کچھ نہ بتانا چاہتی تھی؟ مادام جیکی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ تم جولیا کے میک اپ میں ہو اور جولیا کے اشارے میں اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ کیوں جولیا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، جولیا عمران کا مقصد سمجھ گئی تھی اور اس بار مادام جیکی کا چہرہ کھل اٹھا۔ جولیا نے جس طرح عمران کو ڈانٹا تھا اس سے وہ سمجھ گئی تھی کہ وہ یہ واقعی جولیا کے قریبی ساتھی ہیں۔ کیا تمہارا تعلق سیکرٹ سروس سے ہے؟ مادام جیکی نے کہا۔ مرد بیچاروں کا تعلق صرف سروس سے ہوتا ہے، اب چاہے یہ گورنمنٹ سروس ہو، سیلف سروس ہو، سیکرٹ سروس ہو یا بیگم سروس، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور مادام جیکی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ میں اس لیے پوچھ رہی تھی کہ تم میورک کے ساتھ تھے اور میورک کے ساتھ موجود کسی بھی آدمی پر میں اعتماد نہیں کر سکتی، مادام جیکی نے کھلے الفاظ میں کہا۔ او، تو تم اسی لیے کچھ بتانے سے کترا رہی ہو؟ ارے اس کے ساتھ میرا تعلق تو صرف میوزک سننے کی حد تک ہے،
عمران نے ہنستے ہوئے کہا، او تو کیا ویسٹرن کارمن سیکرٹ سروس بھی تمہارے لیے قابل اعتماد نہیں ہے؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ مس جولیا نے جس طرح میری مدد کی ہے، اس کے بعد اس کے ساتھیوں پر اعتماد نہ کرنا میری کمظرفی ہی ہو سکتی ہے۔ تامسن بہت نچلے درجے کا آدمی ہے، اس لیے اس معاملے میں اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ اصل چکر یہ ہے کہ زیرو لیبارٹری انتہائی خفیہ طور پر اکریمیا نے بولیویا میں قائم کی ہے، لیکن اس کے وجود سے نہ ویسٹرن کارمن کی حکومت باخبر ہے اور نہ ہی بولیویا کی حکومت۔ لیکن روسیا کو اس کی بھنک پڑ گئی اور روسیا نے اس زیرو لیبارٹری پر قبضہ کرنے کی جدوجہد شروع کر دی۔ میرا باپ اکریمیا کا ایجنٹ تھا، اس نے اس لیبارٹری کو اس قدر خفیہ رکھا کہ روسیا کے ایجنٹ سر ٹکرا کر مر گئے، لیکن اس لیبارٹری کا راز نہیں ملا۔ مقامی سیکرٹ سروس کا چیف میورک دراصل روسیا ہی ایجنٹ ہے، لیکن ویسٹرن کارمن کی حکومت کو اس کا علم نہیں ہے۔ روسیا والوں نے اپنے طور پر ناکام ہونے کے بعد میورک کو آگے کیا کہ وہ اس زیرو لیبارٹری کا پتہ چلائے۔ لارڈ بومن نے مجھے میورک کے بارے میں بتا دیا تھا، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ میورک ذاتی طور پر روسیا کا ایجنٹ ہے، اور میورک نے ہی وائٹ سٹار کو آگے کیا اور راز حاصل کرنے کے لیے مس جولیا اور میری تبدیلی والی سازش سامنے آئی۔ اب جہاں تک میرا تعلق ہے، میں دراصل محب وطن ہوں۔ میں اپنے ڈیڈی سے بھی یہی مطالبہ کرتی رہتی تھی کہ اس قیمتی دھات کو ہمارے وطن ویسٹرن کارمن اور بولیویا کے کام آنا چاہیے، لیکن میرا باپ اکریمیا کا آدمی تھا، اس کو ویسٹرن کارمن اور بولیویا سے زیادہ اکریمیا سے دلچسپی تھی، لیکن چونکہ وہ میرا باپ تھا اس لیے میں خاموش رہی، اور اکریمین بھی اس لیے خاموش رہے کہ لارڈ بومن کو وہ ہاتھ سے گنوانا نہ چاہتے تھے، اور لارڈ بومن نے انہیں تسلی دی ہوئی تھی کہ یہ راز کبھی باہر نہ جائے گا۔ لیکن جیفرے بھی دراصل روسیا ہی ایجنٹ تھا، چنانچہ موقع ملتے ہی اس نے لارڈ بومن کو ہلاک کر دیا اور خود ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیا، لیکن ہیڈ کوارٹر پر قبضے کے باوجود وہ کسی طرح بھی زیرو لیبارٹری کا پتہ نہ چلا سکتا تھا۔ مس جولیا کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا اور عارضی طور پر میں نے چارج سنبھال لیا، لیکن مجھے معلوم تھا کہ اکریمی کبھی بھی مجھے برداشت نہ کر سکیں گے۔ لیکن اس دوران مس جولیا نے میرے میک اپ میں اکریمیا کے ایجنٹ سے تلخ باتیں کی، تو انہیں یقین آ گیا کہ میں ان سے بغاوت کروں گی، چنانچہ انہوں نے فوری طور پر میرے قتل کا حکم دے دیا۔ ادھر میورک بھی جانتا ہے کہ اکریمیا کے علاوہ صرف میری ہی ذات اس لیبارٹری کے راز سے واقف ہے، چنانچہ میرے سامنے آتے ہی وہ پاگل ہو گیا کہ وہ مجھ سے راز حاصل کر کے روسیا تک پہنچا دے۔ مادام جیکی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، لیکن پہلے تو تم نے کوئی اور کہانی سنائی تھی، وہ بولیویا اور ویسٹرن کارمن کی باہمی چپکلش والی۔ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، وہ کہانی صرف کسی کو مطمئن کرنے کے لیے گھڑی گئی تھی، اصل بات یہ ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے۔ مادام جیکی نے کہا، ایسی ہی ایک کہانی میورک نے بھی مجھے سنائی ہے۔ بہرحال اب تم چاہتی ہو کہ زیرو لیبارٹری کا راز ویسٹرن کارمن کی حکومت تک پہنچ جائے؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، میں چاہتی ہوں کہ اس دھات سے میرا اپنا ملک فائدہ اٹھائے، غیر اسے کیوں لے جائیں؟ مادام جیکی نے کہا، اس سلسلے میں تم کس پر اعتماد کرو گی؟ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، صرف ویسٹرن کارمن کے صدر پر، کیونکہ وزیر اعظم میورک کے رشتہ دار ہیں۔ ہو سکتا ہے میورک کے خلاف وہ حرکت میں نہ آئیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کی وجہ سے یہ راز میورک تک اور وہاں سے روسیا تک پہنچ جائے، تو پھر ویسٹرن کارمن کی مشکلات بے حد بڑھ جائیں گی۔ مادام جیکی نے کہا، ٹھیک ہے، تم راز مجھے بتا دو، میں اسے صدر تک پہنچا دوں گا۔ عمران نے کہا، سوری، میں ایسا نہیں کر سکتی، میں خود صدر صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ مادام جیکی نے صاف جواب دیتے ہوئے کہا، اوکے، پھر تم یہیں رہو، میں ویسٹرن کارمن کے صدر سے رابطے کی کوشش کرتا ہوں۔ عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، تم چیف باس سے بات کر لو، وہ خود ہی تمہارا رابطہ کرا دے گا۔ جولیا نے کہا، ارے نہیں جولیا، ایسی کوئی بات نہیں، ویسٹرن کارمن کے صدر اور میں دونوں پرائمری میں اکٹھے پڑھتے رہے ہیں، اب یہ ان کی قسمت کہ وہ ملک کے صدر بن گئے اور میں کنواروں کی انجمن کا صدر۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ نعمانی سیکرٹ سروس کی کار میں ریڈ ایرو کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گیا۔ ریلوے اسٹیشن خاصا وسیع و عریض بھی تھا اور وہاں لوگوں کا خاصا ہجوم بھی تھا۔ نعمانی ریلوے اسٹیشن پر اس طرح گھومتا پھر رہا تھا جیسے گاڑی پر سوار ہونے کی بجائے تفریح کرنے آیا ہو۔ جو لڑکی بھی اسے جولیا کے قد و قامت اور جسمانی ساخت کی نظر آتی، وہ جان بوجھ کر نہ صرف اس کے سامنے سے گزرتا بلکہ کھنکار کر یا کسی اور بہانے سے اسے اپنی طرف متوجہ بھی کرتا، لیکن ہر بار اسے مایوسی ہی ہوتی۔ پھر وہ ریلوے اسٹیشن پر گھوم ہی رہا تھا کہ اچانک اس کی کلائی پر ضربیں لگنی شروع ہو گئیں، اور اس کا مطلب تھا
کہ واچ ٹرانسمیٹر پر اسے کال کیا جا رہا ہے، لیکن اس قدر ہجوم میں ظاہر ہے وہ کال ریسیو نہ کر سکتا تھا، اس لیے اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ دور اسے باتھ رومز کی قطار نظر آئی تو وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھ گیا، لیکن ابھی اس نے آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ ضربیں لگنی بند ہو گئیں۔ وہ سمجھ گیا کہ اس کی طرف سے جواب نہ ملنے پر کال بند کر دی گئی ہے، لیکن وہ مطمئن تھا کیونکہ وہ خود بھی تو کال کر سکتا تھا۔ لیکن باتھ روم میں داخل ہونے کے بعد اس نے جیسے ہی واچ ٹرانسمیٹر کا ونڈ بٹن کھینچنا چاہا، وہ بری طرح چونک گیا کیونکہ ونڈ بٹن کا موٹا سرا غائب تھا، صرف باریک سی تار باہر نکلی ہوئی تھی۔ اوہ، یہ بٹن کہاں گر گیا؟ نعمانی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن ظاہر ہے اس کا جواب وہ گھڑی تو نہ دے سکتی تھی۔ اب اس کے سوا اور کیا سوچا جا سکتا تھا کہ وہ ڈھیلا ہوگا اور رش میں سے گزرتے ہوئے کہیں گر گیا ہوگا۔ نعمانی نے ایک طویل سانس لیا اور باتھ روم سے باہر آ گیا۔ اب واچ ٹرانسمیٹر سے کال وصول تو کی جا سکتی تھی لیکن کال کی نہ جا سکتی تھی۔ وہ فون بہت تلاش کرنے لگا کیونکہ اب یہی صورت رہ گئی تھی کہ وہ ہسپتال فون کر کے عمران اور صفدر سے بات کرے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جب ہسپتال فون کرنے پر اسے بتایا گیا کہ وہ دونوں پاک ایشیائی مسٹر میورک کو زخمی کر کے مریضہ کے ساتھ فرار ہو گئے ہیں، تو اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور رکھ دیا۔ دوسری طرف سے بولنے والی انکوائری آپریٹر تھی اور اس نے اس کا نام و پتہ بعد میں پوچھنے کی کوشش کی تھی، لیکن نعمانی نے کوئی جواب دیے بغیر ریسیور رکھ دیا تھا۔ یہ صورتحال نعمانی کی سمجھ میں نہ آئی تھی کہ آخر عمران اور صفدر نے میورک کو کیوں زخمی کیا ہے اور کیوں وہ اس مادام جیکی کو ساتھ لے کر اس طرح ہسپتال سے فرار ہو گئے۔ لیکن اب وہ سوائے یہاں گھومنے کے اور کچھ نہ کر سکتا تھا کیونکہ کوئی اور ٹھکانہ اس کے علم میں نہ تھا۔ اسے امید تھی کہ جلد ہی عمران یا صفدر لازماً اس سے رابطہ قائم کریں گے، اس لیے وہ دوبارہ ریلوے اسٹیشن پر گھومنے لگا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد ایک بار پھر اس کی کلائی پر ضربیں لگنے لگیں، تو اس بار اس نے کوئی اکیلی جگہ تلاش کرنے کا تکلف نہ کیا اور بازو کو اوپر کر کے اس نے گھڑی کو کان سے لگایا اور ساتھ ہی ونڈ بٹن کی جگہ موجود باریک ستار کو اس نے انگوٹھے سے دبا دیا۔ ہیلو نعمانی، میں عمران بول رہا ہوں، اوور۔ عمران کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ نعمانی، اوور۔ نعمانی نے گھڑی کو منہ کے قریب لے جاتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اس کی نظر بے حد کمزور ہو اور وہ وقت دیکھنے کی غرض سے گھڑی کو اونچا اٹھا رہا ہو، لیکن اس نے صرف اپنا نام ہی لیا تاکہ کوئی یہ نہ پہچان سکے کہ وہ باتیں کر رہا ہے۔ نعمانی، جولیا مل گئی ہے، تم فوراً کارڈیل کالونی کی کوٹھی نمبر 15 میں پہنچ جاؤ، ہم وہیں ہیں، اوور اینڈ آل۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور نعمانی نے سر ہلاتے ہوئے ہاتھ نیچے کیا اور انگوٹھے کی مدد سے ونڈ بٹن والی تار کو دبا کر اپنی گھڑی سے بھی کال کا رابطہ ختم کر دیا۔ جولیا کے مل جانے سے اسے خاصا اطمینان ہو گیا تھا، چنانچہ وہ تیز تیز چلتا ہوا ریلوے اسٹیشن کے بیرونی گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ ٹیکسی میں بیٹھا کارڈیل کالونی کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ وہ چونکہ کارڈیل کالونی کے متعلق کچھ نہ جانتا تھا، اس لیے عقبی نشست پر خاموش بیٹھا ہوا تھا اور سڑک پر سے گزرنے والی ٹریفک اور وہاں موجود بلند و بالا عمارتوں کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ ٹیکسی ایک چوک پر ٹریفک لائٹ کی وجہ سے رک گئی اور اس کے ساتھ ہی ایک اور کار بھی رکی اور اس کار میں 3 افراد تھے اور وہ تینوں ہی نعمانی کو غور سے دیکھ رہے تھے، لیکن ظاہر ہے نعمانی تو یہاں اجنبی تھا، اس لیے اس نے سوچا کہ شاید اسے غیر ملکی سمجھ کر یہ لوگ غور سے دیکھ رہے ہیں۔ ٹریفک لائٹ کھلتے ہی ٹیکسی آگے بڑھی تو وہ کار اس کے پیچھے تھی، لیکن جیسے ہی اس کی ٹیکسی ایک قدرے سنسان سڑک پر پہنچی، اچانک پیچھے آنے والی کار کی رفتار یکلخت تیز ہو گئی اور پھر پلک جھپکنے میں اس کار نے ٹیکسی کو سائیڈ سے اس طرح دبایا کہ ٹیکسی ڈرائیور کو مجبوراً کار روکنی پڑی۔ خبردار! اچانک کار میں سے 2 آدمیوں نے نکل کر ریوالور کا رخ ڈرائیور اور نعمانی کی طرف کیا اور پھر دروازہ کھول کر انہوں نے نعمانی کو نیچے اترنے کے لیے کہا۔ نعمانی اس وقت خالی جیب تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس نے ان سے ٹکرا جانے کا فیصلہ کیا، لیکن دوسرے لمحے اس نے فیصلہ بدل دیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ ان لوگوں کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، چنانچہ ان کے کہنے پر نعمانی عقبی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے مسٹر، میں تو یہاں اجنبی ہوں، نعمانی نے سائیڈ پر بیٹھے ہوئے ریوالور بردار سے مخاطب ہو کر کہا۔ خاموش بیٹھے رہو ورنہ، اس آدمی نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا اور نعمانی ہونٹ چبا کر خاموش ہو گیا۔ اس دوران دوسرا آدمی بھی دوسری سائیڈ پر آ کر بیٹھ گیا اور کار انتہائی تیز رفتاری سے آگے بڑھ گئی۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد کار ایک اور خستہ اور پرانی سے عمارت کے گیٹ میں داخل ہو گئی اور پھر نعمانی کو کار میں سے اتار کر ایک کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرہ خالی پڑا ہوا تھا۔ نعمانی کی باقاعدہ تلاشی لی گئی، لیکن ظاہر ہے اس کے پاس کوئی اسلحہ نہ تھا۔
दीवार के साथ पुश्त लगाकर खड़े हो जाओ, एक रिवॉल्वर बरदार ने कहा और नुमानी खामोशी से दीवार के साथ पुश्त लगाकर खड़ा हो गया। तीनों रिवॉल्वर बरदार उसके सामने बिखर कर बड़े चौकन्ने अंदाज में खड़े हो गए। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और 3 अकरीमी अंदर दाखिल हुए। बॉस, ये पाक एशियाई कार्डेल कॉलोनी जा रहा था। हमें एक चौक पर ट्रैफिक लाइट की वजह से रुकने पर नजर आ गया, एक रिवॉल्वर बरदार ने आने वाले से मुखातिब होकर कहा। कार्डेल कॉलोनी? ओह, मैं समझ गया, ये लाजमन थॉमसन के अड्डे पर जा रहा होगा। आने वालों में से एक ने चौंक कर कहा। क्यों, तुमने ये अंदाज़ा कैसे लगाया कोरो? सबसे आगे आने वाले ने चौंक कर तीसरे से पूछा। बॉस, मुझे रिपोर्ट मिली है कि थॉमसन ग्रुप के आदमी इस कार को तलाश करते फिर रहे हैं जिससे उस टैक्सी पर गोलियां चलाई गई थीं, और कार्डेल कॉलोनी का नाम सामने आते ही मैं समझ गया हूं कि यह थॉमसन के अड्डे की बात होगी, क्योंकि कार्डेल कॉलोनी में ही थॉमसन का एक खुफिया अड्डा है और थॉमसन लॉर्ड बूमन का ख़ास आदमी है। कोरो ने जवाब दिया। क्यों मिस्टर, क्या तुम थॉमसन के अड्डे पर जा रहे थे? बॉस ने नुमानी से मुखातिब होकर कहा। मैं तो किसी थॉमसन या उसके अड्डे को नहीं जानता, मैं तो अपने एक दोस्त राफेल से मिलने जा रहा था। लेकिन तुम मुझे यहाँ क्यों पकड़ लाए हो? और कौन हो तुम? नुमानी ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा। कोरो, तुम अपने आदमी भेजकर फौरन उस थॉमसन के अड्डे पर छापा मारो और जो भी वहाँ मौजूद हो उसे उठाकर यहाँ ले आओ, बॉस ने कोरो से कहा, और कोरो सर हिलाता हुआ तेजी से मुड़ा और बाहर की तरफ चला गया। सुनो मिस्टर, कोई गलत हरकत करने की कोशिश ना करना, वरना अपनी मौत के तुम खुद जिम्मेदार होगे। अगर तुम वाकई गैर मुतल्लिक आदमी साबित हुए तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। बॉस ने एक बार फिर नुमानी से मुखातिब होकर कहा। किस किस्म का ताल्लुक, मैं समझा नहीं, नुमानी ने होंठ काटते हुए कहा। अभी तुम्हारे सवाल करने का वक्त नहीं आया। सुनो, एक कुर्सी ले आओ और इसे उस कुर्सी से बांध दो ताकि ये खामखा कोई गलत हरकत करके अपनी जान न ज़ाया करा बैठे। बॉस ने एक रिवॉल्वर बरदार से कहा और रिवॉल्वर बरदार सर हिलाता हुआ बाहर निकल गया। उसी लम्हे 2 मशीन गन बरदार अंदर दाखिल हुए। नुमानी हैरान था कि आखिर ये लोग उसे क्यों पकड़ लाए हैं और किस थॉमसन की बात कर रहे हैं। वैसे लॉर्ड बूमन का नाम सामने आया था, लेकिन जाहिर है वो ज़ाती तौर पर किसी थॉमसन को ना जानता था, इसलिए उसने सोचा कि जब तक सूरत हाल वाज़े ना हो जाए उसे इनसे टकराने की फौरी ज़रूरत नहीं है। चुनाचे वो इत्मीनान से लाई हुई कुर्सी पर बैठ गया और फिर उसे एक रस्सी से कुर्सी से बांध दिया गया और नुमानी ने कोई जद्दोजहद ना की, और जद्दोजहद करता भी क्या। कमरे में 2 रिवाल्वर बरदार और 2 मशीन गन बरदार मौजूद थे, और जाहिर है इस बॉस और उसके साथी की जेबों में भी रिवाल्वर तो लाजमन मौजूद ही होंगे। नुमानी को बांधने के बाद बॉस अपने साथी के साथ बाहर चला गया, जबकि कमरे में सिर्फ रिवाल्वर और मशीन गन बरदार ही रह गए। और फिर तकरीबन पौन घंटे के बाद अचानक उसे कमरे के बाहर से कदमों और तेज़ तेज़ लहजे में बातें करने की आवाज़ें सुनाई दीं, लेकिन कमरे में कोई दाखिल ना हुआ और आवाज़ें कहीं दूर चली गईं। चंद लम्हों बाद दरवाजे से वही कोरो अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा मुसर्रत से गुलनार हो रहा था, जैसे उसने कोई बड़ा मार्का मार लिया हो। इसे भी बड़े कमरे में ले आओ, कोरो ने अपने साथियों से कहा और फिर तेज़ी से वापस चला गया। नुमानी को रस्सियों से खोलकर खड़ा किया गया और फिर नुमानी रिवाल्वर बरदारों और मशीन गन बरदारों के जुलूस में चलता हुआ इस कमरे से निकलकर एक राहदारी से गुजरकर एक दरवाजे पर पहुंचा। दरवाज़ा बंद था, लेकिन उसके पहुंचते ही दरवाज़ा अंदर से खुल गया और नुमानी को अंदर ले जाया गया। अंदर पहुंचते ही नुमानी बेख्तियार चौंक पड़ा, क्योंकि कमरे में मौजूद 10-12 लोहे की कुर्सियों में से 4 पुर थीं, और उनमें से एक पर सफदर, दूसरी पर मादाम जूलिया, तीसरी पर एक मकामी लड़की और चौथी कुर्सी पर एक मकामी आदमी बेहोशी के आलम में लोहे के राड्स से जकड़े हुए बैठे थे। कमरे के अंदर 6 मशीन गन बरदार दीवारों के साथ लगे खड़े थे। नुमानी को सफदर के साथ वाली कुर्सी पर बिठाकर कुर्सी पर मौजूद मैकेनिज़्म के ज़रिए उसे राड्स में जकड़ दिया गया। नुमानी बुरी तरह होंठ काट रहा था, क्योंकि सफदर और जूलिया की मौजूदगी का मतलब था कि ये लोग उसी कोठी में थे जिसे कोरो किसी थॉमसन का खुफिया अड्डा बता रहा था। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला और वही बॉस अपने साथी और उस कोरो के साथ अंदर दाखिल हुआ। उनका मेकअप साफ करो ताकि पूरी पहचान हो सके कि इनमें मादाम जैकी कौन है, बॉस ने कोरो से मुखातिब होकर कहा, और कोरो सर हिलाता हुआ बाहर की तरफ चल पड़ा। चंद लम्हों बाद जब कोरो वापस आया तो उसने हाथ में एक छोटी सी मशीन उठाई हुई थी, जिसके साथ मुंसलिक मोटी लच्छेदार तार के साथ एक बड़ा सा बगलनुमा आला फिट था। वो तेज़ी से इस मकामी लड़की की तरफ बढ़ा। उसने बगलनुमा आले का
کھلا حصہ اس مقامی لڑکی کے چہرے پر فٹ کر کے مشین کا بٹن آن کر دیا۔ مشین سے ہلکی ہلکی سیٹی کی آواز نکلنے لگی اور اس کے ساتھ ہی بغل نما آلے کی سائیڈوں سے گہرے براؤن رنگ کا تھوڑا تھوڑا دھواں باہر نکلنے لگا۔ چند لمحوں بعد کورو نے مشین آف کر کے بغل نما آلہ ہٹایا تو اس مقامی لڑکی کا چہرہ گہرا براؤن ہو رہا تھا۔ نعمانی کو یوں محسوس ہوا جیسے اس مقامی لڑکی کے چہرے پر براؤن رنگ تھوپ دیا گیا ہو، لیکن پھر یہ رنگ تیزی سے غائب ہوتا گیا، اور جب اس لڑکی کا چہرہ صاف دکھائی دینے لگا تو نعمانی بے اختیار چونک پڑا، کیونکہ وہ جولیا کا چہرہ تھا۔ اب ساتھ ساتھ کرسیوں پر دو جولیا موجود تھیں۔ اوہ، یہ دونوں ایک ہی چہرے کی ہو گئیں۔ لازماً یہ دوسری مادام جیکی ہوگی، اس کا میک اپ صاف کرو، باس نے چیختے ہوئے کہا، اور کورو دوسری لڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے وہی پہلے والی کارروائی اس کے ساتھ دہرائی، اور پھر جب بغل نما آلہ ہٹنے کے بعد رنگ صاف ہوا تو جولیا کی بجائے وہاں ایک مقامی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مارا، یہ ہے مادام جیکی، پہلے بھی اس نے ہمیں چکر دیا تھا، باس نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں مسرت سے جگمگا رہی تھیں۔ لیکن باس، جس لڑکی کے میک اپ میں مادام جیکی تھی وہ لڑکی تو اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، پھر وہ ٹیکسی میں مرنے والی لڑکی کون تھی؟ کورو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں واقعی یہ لازماً ان پاک ایشیائیوں کی شرارت ہوگی، یہ لوگ بے حد تیز ہیں، لیکن اب ہمارا مشن پوری طرح مکمل ہو گیا ہے۔ دکھاؤ مشین گن، میں اپنے ہاتھوں سے اس مادام جیکی کا تو خاتمہ کر دوں، باس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور ایک مشین گن بردار نے جلدی سے آگے بڑھ کر مشین گن باس کے ہاتھ میں دے دی۔ میں نے آج تک احمقوں کا نام سنا تھا، لیکن آج پتہ چلا ہے کہ احمق کیسے ہوتے ہیں۔ اچانک نعمانی نے ہنستے ہوئے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا، اور باس سمیت کمرے میں موجود ہر فرد چونک کر نعمانی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ کیا پاگل ہو گئے ہو؟ باس نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ میں پاگل نہیں ہو گیا، مجھے تم پاگل نظر آ رہے ہو جو صرف میک اپ پر انحصار کر کے اس لڑکی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو۔ تم اسے ختم کر کے مطمئن ہو جاؤ گے، لیکن اگر بعد میں تمہیں پتہ چلا کہ یہ لڑکی مادام جیکی نہیں تو پھر؟ نعمانی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہارا بھی اس گروپ سے تعلق ہے، باس نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ ہاں، میرا اس گروپ سے تعلق ہے، اور تم نے ابھی خود ہی تو پاک ایشیائیوں کی تیزی کی تعریف کی ہے، اور اب خود ہی احمقانہ اقدام کر کے اپنی بات کی توثیق کر رہے ہو، نعمانی نے کہا۔ کچھ بکو بھی صحیح، تم کہنا کیا چاہتے ہو، ورنہ میں پہلے تمہاری ہی لاش گراؤں گا، باس نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم پہلے یقین تو کر لو کہ یہ لڑکی واقعی مادام جیکی ہے، نعمانی نے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے کورو، واقعی ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے، یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے، تم ان سب کو ہوش میں لے آؤ، باس نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، اور کورو نے سر ہلاتے ہوئے ایک طرف مشین رکھی اور ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری میں سے ایک ڈبہ نکالا اور اس میں موجود ایک سرنج نکال کر اس کے اوپر موجود کاغذ پھاڑ کر پھینک دیا۔ سرنج کے اندر ہلکے نیلے رنگ کا مائع بھرا ہوا تھا، اور پھر اس سرنج سے اس نے تھوڑا تھوڑا مائع چاروں بے ہوش افراد کے جسموں میں انجیکٹ کر دیا۔ سرنج واپس ڈبے میں رکھ کر اس نے ڈبہ الماری میں جا کر بند کر دیا۔ نعمانی ہونٹ بینچے خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے فوری طور پر باس کا ذہن بدل کر کچھ وقت تو حاصل کر لیا تھا، لیکن صورتحال ابھی تک سنگین تھی۔ کمرہ مشین گن برداروں سے بھرا ہوا تھا۔ ظاہر ہے ان حالات میں ٹکراؤ کا نتیجہ صرف یقینی موت ہی نکل سکتا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی صفدر سمیت سارے بے ہوش افراد کراہتے ہوئے ہوش میں آ گئے۔ وہ سب حیرت سے آنکھیں پھاڑے ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ مادام جیکی، تم نے ہمارے ہاتھ سے بچنے کی کتنی کوششیں کی، لیکن اب دیکھو تم حقیر چوہیا کی طرح ہمارے پنجے میں پھنسی ہوئی ہو، باس نے بڑے فاتحانہ انداز میں مادام جیکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ مادام جیکی، کون ہو تم اور کیا کہہ رہے ہو؟ مادام جیکی کے لہجے میں حقیقی حیرت تھی اور باس بری طرح چونک پڑا۔ تم شاید یہ سمجھ رہی ہو کہ ابھی تمہارے چہرے پر اس لڑکی جولیا کا میک اپ ہے۔ نہیں، ہم نے تمہارا میک اپ صاف کر دیا ہے اور اب تم اپنی اصل شکل میں ہو۔ اگر یقین نہ آئے تو اپنی اس ساتھی لڑکی کو دیکھ لو، اس نے بھی مقامی لڑکی کا میک اپ کیا ہوا تھا، اس کا میک اپ بھی صاف کر دیا گیا ہے اور اب یہ بھی اپنی اصلی شکل میں ہے، باس نے تیز لہجے میں جولیا کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے مسٹر، میں مادام جیکی نہیں ہوں، میرا نام اسمارا ہے اور میں جنرل ہسپتال کے سرجیکل وارڈ میں نرس ہوں، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، مادام جیکی نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ باس، یہ ہمیں چکر دے رہی ہے، ٹھیک ہے،
یہ جو کچھ بھی ہے اس کا خاتمہ کر دو، بعد میں چیک کرتے رہیں گے کہ یہ کون ہے، مدام جیکی ہے یا نرس ہے؟ باس کے ساتھ کھڑے ہوئے نوجوان نے پہلی بار بات کرتے ہوئے کہا۔ مجھ سے بات کرو، تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اچانک جولیا نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تمہاری موت بھی یقینی ہے لڑکی، تم نے اس مادام جیکی کے ساتھ مل کر ہمیں بہت چکر دیے ہیں، باس نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ تم ہو کون؟ کم از کم ہمیں پتہ تو چلے، جولیا نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا۔ تمہاری موت، ٹھیک ہے، بعد میں فیصلہ ہوتا رہے گا، یہ لوگ خواہ مخواہ ہمیں الجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، باس نے یکلخت غصیلے لہجے میں کہا اور مشین گن کی نال یکلخت مادام جیکی کی طرف اٹھا دی۔ اس کے چہرے پر یکدم صفاقی ابھر آئی تھی۔ تم غلطی کر رہے ہو، ایک بار پھر سوچ لو، پھر تمہیں پچھتانے کا بھی وقت نہیں ملے گا، اچانک نعمانی نے کہا۔ شٹ اپ، باس نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور اس کی انگلی ٹریگر پر سخت ہوتی چلی گئی اور دوسرے لمحے کمرہ مشین گن کی ریٹ ریٹ اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ عمران کوٹھی سے نکل کر پیدل چلتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ اس کے ذہن میں ویسٹرن کارمن کے صدر سے فوری ملاقات کا ایک پلان موجود تھا اور وہ اس پلان پر عمل کر کے فوری طور پر مدام جیکی کی ملاقات صدر سے کرا کر اپنی اور اپنے ساتھیوں کی جان چھڑانا چاہتا تھا۔ وہ اب واقعی اس چکر سے شدید بوریت محسوس کر رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ مقامی سیکرٹ سروس کے کارکن سارے شہر میں اسے تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے، لیکن کارڈیل کالونی شہر کے مضافات میں تھی اور اسے یقین تھا کہ یہاں تک پہنچنے سے پہلے وہ صدر سے مدام جیکی کی ملاقات کرا دینے میں کامیاب ہو جائے گا، اور ظاہر ہے اس کے بعد میورک یا اس کے ساتھی کچھ بھی نہ کر سکیں گے۔ اب یہ صدر اور مدام جیکی کا سر درد ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے۔ ایسی باتیں سوچتا ہوا وہ چوک تک پہنچ گیا جہاں ایک پبلک فون بوتھ موجود تھا۔ وہ اگر چاہتا تو کوٹھی میں موجود فون سے بھی بات کر سکتا تھا، لیکن اس نے اس فون کے لیے کسی پبلک فون بوتھ کا انتخاب کرنا ہی مناسب سمجھا تھا، کیونکہ ظاہر ہے کوٹھی کا تعلق تھامسن سے تھا اور تھامسن بہرحال زیر زمین سرگرمیوں میں ملوث تھا، اس لیے وہ اس کا فون نمبر سامنے نہ لانا چاہتا تھا۔ اس نے فون بوتھ میں پڑی ہوئی فون ڈائریکٹری اٹھائی اور اسے کھول کر اس میں سے ویسٹرن کارمن کے معروف سائنسدان ڈاکٹر فیگل کا فون نمبر تلاش کرنے لگا۔ ڈاکٹر فیگل بین الاقوامی شہرت کے سائنسدان تھے اور پاک ایشیا کے سائنسدان سرداور سے ان کے تعلقات بے حد قریبی تھے، اور کئی بار سرداور کی وجہ سے ڈاکٹر فیگل سے عمران کی ملاقات ہو چکی تھی اور سرداور کی وجہ سے ڈاکٹر فیگل اس سے اچھی طرح واقف تھے۔ عمران نے یہی پلان بنایا تھا کہ ڈاکٹر فیگل کے ذریعے وہ مدام جیکی اور صدر کی ملاقات کرا دے گا، کیونکہ ظاہر ہے پروٹوکول کی وجہ سے اس کی ویسے تو صدر مملکت سے براہ راست فوری ملاقات ناممکن تھی، یا پھر دوسرا راستہ خاصا طویل تھا کہ وہ پہلے بلیک زیرو کو کہتا کہ وہ بطور ایکس2 پاک ایشیا کے صدر سے بات کرے اور پاک ایشیا کا صدر ویسٹرن کارمن کے صدر سے بات کرے اور پھر عمران کی ملاقات ہو۔ اس طرح الجھنیں بھی بڑھ جاتی کیونکہ پاک ایشیا کے صدر لازماً اصل حالات معلوم کرنے کی کوشش کرتے، جبکہ ڈاکٹر فیگل والا معاملہ شارٹ کٹ تھا، بشرط یہ کہ ان کا نمبر بھی مل جائے اور خود بھی وہ فون پر مل جائیں۔ لیکن چند لمحوں بعد اس نے ڈاکٹر فیگل کا نمبر تلاش کر لیا۔ یہ ان کی رہائش گاہ کا نمبر تھا۔ اس نے جیب سے سکے نکال کر فون پیس میں ڈالے اور پھر ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ یس، چند لمحوں بعد ہی دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی، لیکن عمران آواز پہچانتا تھا، یہ ڈاکٹر فیگل کی آواز نہ تھی۔ ڈاکٹر فیگل صاحب سے بات کرا دیں، میں پاک ایشیا سے بول رہا ہوں، عمران نے لہجے کو باوقار بناتے ہوئے کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر چند لمحوں بعد ہی ریسیور پر ڈاکٹر فیگل کی آواز ابھری۔ ہیلو، ڈاکٹر فیگل اٹینڈنگ۔ ڈاکٹر فیگل کے لہجے میں قدرے حیرت کے تاثرات موجود تھے۔ اب پرندے بھی ڈاکٹر بننے لگ گئے ہیں، کمال ہے، واقعی انقلاب ہیں زمانے کے، عمران نے اپنے مخصوص لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ پرندے؟ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ دوسری طرف سے ڈاکٹر فیگل نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سیگل پرندے کا ہی نام ہوتا ہے، بڑا خوبصورت پرندہ ہوتا ہے، سفید رنگ کا۔ ارے ہاں، واقعی ڈاکٹروں کا کوٹ بھی تو سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ واہ، واقعی سیگل تو بنا بنایا ڈاکٹر ہوا۔ عمران کی زبان چل پڑی۔ کیا بکواس ہے، میرا نام سیگل نہیں فیگل ہے، ڈاکٹر فیگل۔ اس بار ڈاکٹر فیگل نے جھنجھلائے ہوئے انداز میں کہا۔ میں علی عمران بول رہا ہوں، عمران نے جلدی سے اپنا نام لیتے ہوئے کہا، کیونکہ ڈاکٹر فیگل نے جس جھنجھلائے ہوئے انداز میں جواب دیا تھا اس سے عمران کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ وہ ریسیور رکھ دے گا۔
علی عمران: او اچھا اچھا، او یہ تم ہو نوٹی بوائے۔ میں بھی چکرا گیا تھا کہ یہ کون ایسی باتیں کر رہا ہے۔ اس بار ڈاکٹر فیگل نے ہنستے ہوئے بے تکلفانہ انداز میں کہا، شکر ہے آپ نے مجھے پہچان لیا، ورنہ مجھے تو خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ جب آپ میری آواز نہیں پہچان سکے تو شاید نام پہچاننے سے بھی انکار کر دیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ مجھے شک تو پڑا تھا، لیکن تمہاری کال اس قدر غیر متوقع تھی کہ مجھے یقین نہ آ رہا تھا۔ خیریت ہے؟ کیسے کال کی ہے؟ ڈاکٹر فیگل نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کا نمبر ڈائریکٹری میں دیکھا، فون پیس میں سکے ڈالے، ریسیور اٹھایا، نمبر گھمائے اور کال ہو گئی۔ عمران نے شرارت بھرے انداز میں جواب دیا اور ڈاکٹر فیگل ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ تم واقعی نوٹی بوائے ہو، لیکن میں انتہائی اہم کام میں مصروف ہوں۔ صرف پاک ایشیا کا سن کر میں نے کال اٹینڈ کر لی ہے، ورنہ شاید میں کال اٹینڈ ہی نہ کرتا، ڈاکٹر فیگل نے کہا اور عمران مسکرا دیا۔ میں نے بھی اس لیے پاک ایشیا کا نام لیا تھا کیونکہ سائنسدان اور ٹیکسی ڈرائیور ایک ہی طرح ڈیل کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کی سوچ لمبی ہوتی ہے اور ٹیکسی ڈرائیور کو لمبی سواری کی ضرورت ہوتی ہے۔ عمران نے کہا، او تو کیا تم پاک ایشیا سے نہیں بول رہے؟ کہاں سے بول رہے ہو؟ ڈاکٹر فیگل نے چونکتے ہوئے کہا، فون کے ماؤتھ پیس سے۔ عمران نے فوراً ہی جواب دیا اور ڈاکٹر فیگل ایک بار پھر ہنس پڑے۔ اوکے علی عمران، واقعی میرے پاس وقت بہت کم ہے، ورنہ میں تمہاری دلچسپ باتوں سے مزید محظوظ ہوتا۔ اس لیے ڈاکٹر فیگل نے کہنا شروع کیا۔ ارے ارے ڈاکٹر فیگل پلیز فون بند نہ کیجیے، میرے پاس تو مزید سکے بھی نہیں ہیں، اور یہاں ویسٹرن کارمن میں تو ایک فون کرنے کے لیے ایک بوری سکے چاہیے۔ عمران نے ان کا فکرہ کاٹتے ہوئے کہا، چلو ایک بات کا تو پتہ چلا کہ تم ویسٹرن کارمن سے بات کر رہے ہو، تو پھر فون پر بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہیں میری رہائش گاہ پر آ جاؤ۔ ڈاکٹر فیگل نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، نہیں ڈاکٹر فیگل، اب میں آپ کی طرح فارغ تو نہیں ہوں، میرے پاس وقت کی بے حد کمی ہے، اور رہائش گاہ پر آنے کے لیے پہلے مجھے ٹیکسی کے انتظار میں سوکھنا پڑے گا، پھر آپ کے دربان کو سلام کرنا ہوگا۔ سوری ڈاکٹر، فون ہی ٹھیک ہے، عمران نے کہا، اور ڈاکٹر فیگل اس انداز میں ہنسے جیسے بے بسی اور بے چارگی کے عالم میں ہنس رہے ہوں۔ بھائی تم سے باتوں میں جیتا نہیں جا سکتا، نہ تم کال کا مقصد بتاتے ہو، نہ فون بند کرنے دیتے ہو، ڈاکٹر فیگل نے کہا۔ آپ نے پہلے مقصد پوچھا ہی کب ہے؟ اب پوچھا ہے تو بتا دیتا ہوں کہ میں نے ایک محترمہ کو ویسٹرن کارمن کے صدر سے فوری طور پر ملوانا ہے۔ کیا آپ اس ملاقات کا بندوبست کر سکتے ہیں؟ عمران نے کہا، دیکھو علی عمران، مذاق کی بھی ایک حد ہوتی ہے، میں اس قسم کے مذاق کا ہرگز عادی نہیں ہوں۔ ڈاکٹر فیگل شاید کچھ اور سمجھے تھے، اس لیے اس بار وہ غصے سے چیخ پڑے، ارے ارے ڈاکٹر فیگل، آپ غلط نہ سمجھیں، میں مذاق نہیں کر رہا، سیریس بات کر رہا ہوں، اور یہ ملاقات ویسٹرن کارمن کے فائدے میں ہی ہے۔ چلیے میں آپ کو مختصر سا پس منظر بتا دیتا ہوں تاکہ آپ مزید ناراض نہ ہو جائیں۔ بولیویا میں ایک ایسی دھات ملی ہے جو باقی پوری دنیا میں نایاب ہے، اور اس سے انتہائی خطرناک اسلحہ تیار ہو سکتا ہے۔ اس دھات کو شاید کرائمیا نے تلاش کیا، چنانچہ انہوں نے اسے خفیہ رکھا اور اپنے ایجنٹوں کے ذریعے بولیویا میں ہی ایک خفیہ لیبارٹری قائم کر لی جس میں ہتھیار تیار ہو کر کرائمیا پہنچیں گے۔ شاید یہ اس دھات کی کوئی خصوصیت ہوگی کہ اسے یہاں سے باہر نہ لے جایا جا سکتا ہوگا۔ روسیہ والوں کو بھی اس کی خبر مل گئی، لیکن باوجود کوشش کہ وہ اس لیبارٹری کو تلاش نہ کر سکے، چنانچہ انہوں نے یہاں کی مقامی سیکرٹ سروس کے چیف میورک کو اعلیٰ کار بنا لیا۔ یہ چیف صاحب وزیر اعظم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ چیف صاحب نے ایک اور مجرم تنظیم کو کرائمین ایجنٹوں کے مقابلے پر لا کر ایک سازش کی جس میں میری ایک ساتھی لڑکی خواہ پھنس گئی اور مجھے اس کی وجہ سے یہاں آنا پڑا۔ پھر حالات بدل گئے، کرائمین ایجنٹ مارا گیا۔ اس کی لڑکی کا نام مادام جیکی ہے، وہ محب وطن ہے، اور وہ کرائمیا اور روسیہ کی بجائے اس دھات کو ویسٹرن کارمن کے دفاع کے لیے استعمال کیے جانے کی خواہش مند ہے۔ اس پر کرائمیا اور روسیہ دونوں کے ایجنٹ اس کے خلاف ہو گئے۔ وہ اس لیبارٹری کا راز جانتی ہے، کرائمین ایجنٹ اسے مارنا چاہتے ہیں تاکہ لیبارٹری کا راز کسی کو معلوم نہ ہو سکے، اور روسیہ ہی ایجنٹ اسے پکڑ کر اس سے راز اگلوانا چاہتے ہیں تاکہ راز اس سے حاصل کر کے روسیہ اس لیبارٹری پر قبضہ حاصل کر لے۔ میں اسے ان دونوں سے بچا کر لے آیا ہوں۔ وہ اب یہ راز براہ راست صدر کے حوالے کرنا چاہتی ہے۔ اس نے مجھ پر بھی اعتماد نہیں کیا، اور چونکہ روسیہ ہی ایجنٹ اور مقامی سیکرٹ سروس کا چیف میورک وزیر اعظم صاحب کا رشتہ دار ہے، اس لیے وہ لڑکی مادام جیکی اس سلسلے میں وزیر اعظم پر بھی اعتماد نہیں کر رہی۔ اس پر مجھے آپ کا خیال آیا کہ شاید آپ اس لڑکی کی صدر سے فوری ملاقات کا بندوبست کر سکیں۔
बंदोबस्त तो मैं दूसरे ज़राए से भी कर सकता हूँ, लेकिन एक एक लम्हा कीमती है। अब आप फरमाएं कि आपका क्या जवाब है। इमरान ने इस बार इंतहाई संजीदगी से पूरी तफसील बता दी। ओह वेरी स्ट्रेंज, ये तो इंतहाई सीरियस मसला है। ठीक है, तुम उस लड़की को लेकर मेरी रिहाइशगाह पर आ जाओ। मैं इस दौरान सदर मुमलिकत से बात करके फौरी तौर पर उनसे मुलाकात का वक्त लेता हूँ, और फिर मैं खुद साथ जाकर ये मुलाकात कराऊंगा। डॉक्टर फीगल ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ठीक है, आप फौरी मुलाकात की कोशिश करें, मैं उस लड़की को लेकर आ रहा हूँ। खुदा हाफिज़, इमरान ने कहा, और रिसीवर रखकर वो एक तवील सांस लेता हुआ फ़ोन बूथ का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। उसे यकीन था कि डॉक्टर फीगल ये मुलाकात करा देंगे, और अगर फौरी तौर पर ऐसा मुमकिन ना भी हो सका, तब भी मादाम जैकी डॉक्टर फीगल के पास ज़्यादा महफूज तौर पर रह सकेगी, और वो मुतमईन होकर वापस चला जाएगा। फ़ोन बूथ से निकलकर वो इसी तरह पैदल चलता हुआ वापस कोठी की तरफ बढ़ गया। कोठी के गेट पर पहुंचकर उसने कॉल बेल के बटन को 2 बार प्रेस किया और फिर फाटक खुलने का इंतज़ार करने लगा। उसी लम्हे एक कार तेज़ी से दौड़ती हुई करीब आई और फाटक के सामने रुक गई। इमरान ने चौंक कर देखा तो ड्राइविंग सीट पर वही थॉमसन बैठा हुआ था जो उन्हें यहाँ छोड़ गया था। उसने इमरान को देखकर सर हिलाया और फिर 3 बार मखसूस अंदाज में हार्न बजाया, लेकिन फाटक वैसे ही बंद रहा तो इमरान चौंक पड़ा। उसने आगे बढ़कर साइड फाटक पर दबाव डाला तो साइड फाटक खुलता चला गया। अरे ये क्या, इमरान ने हैरान होकर कहा, और तेज़ी से अंदर दाखिल हो गया। दूसरे लम्हे उसने नाक सिकोड़ा, क्योंकि उसे इमारत में नामानूस सी बू फैली हुई महसूस हो रही थी। मादाम कहाँ है मिस्टर? थॉमसन इस दौरान कार से उतरकर फाटक के अंदर आ चुका था। बादाम वो करियाना फरोश की दुकान पर मिलेंगे। इमरान ने मुड़कर बड़े मासूम से लहजे में कहा। मैं मादाम जैकी के बारे में पूछ रहा हूँ, तुमने क्या चक्कर चला रखा है? थॉमसन ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। इसमें इतना गुस्सा दिखाने की क्या ज़रूरत है, मैं भी तुम्हारे सामने बाहर से आ रहा हूँ। इमरान को भी शायद उसकी तर्ज गुफ्तगू पर गुस्सा आ गया था। थॉमसन ने हंकारा भरते हुए कहा और तेज़ी से अंदर की तरफ बढ़ गया। इमरान भी उसके पीछे था, लेकिन कोठी पर छाया हुआ पुरस्रार सकूत और वहाँ फैली हुई नामानूस बू ने उसकी ना सिर्फ छठी हिस्स को खतरे की घंटी बल्कि सायरन बजाने पर मजबूर कर दिया था। ओहो, यहाँ तो कोई नहीं है, बताओ कहाँ है मादाम जैकी? थॉमसन ने यकलख्त जेब से रिवाल्वर निकाल कर इमरान पर तानते हुए कहा। उसके लहजे से शोले निकल रहे थे। ये कहाँ चले गए हैं? ओह ये क्या है? इमरान ने उसके गुस्से और रिवाल्वर की परवाह किए बगैर इधर उधर हैरत भरे अंदाज में देखते हुए कहा, और उसी लम्हे उसकी नज़रें बरामदे के कोने में पड़े हुए एक सुर्ख रंग के बड़े से कैप्सूल पर पड़ गईं जो टूटकर फर्श पर बिखरा हुआ था। इमरान ने आगे बढ़कर उसका एक हिस्सा उठाया और उसे नाक के करीब ले जाकर सूंघा। ओह, तो उन्हें बेहोश करके ले जाया गया है। इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा। किन की बात कर रहे हो? देखो, शराफत से बता दो कि तुमने मादाम जैकी को कहाँ भेज दिया है, वरना मैं गोलियों से भून डालूंगा। थॉमसन अभी तक इमरान पर ही शक कर रहा था। खामोश रहो, मादाम के साथ मेरे साथी भी गायब हैं और तुम्हारा आदमी भी मौजूद नहीं है। मैं टेलीफोन करने चौक तक गया था, जाते वक्त उन्हें यहीं छोड़ गया था, और अब वापस आया हूँ तो ये गायब हैं। इमरान ने झुंझलाए हुए लहजे में कहा। बकवास, तुम ड्रामा कर रहे हो, बताओ। थॉमसन और ज़्यादा बिगड़ गया, लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखता हुआ पुश्त के बल फर्श पर जा गिरा। इमरान का ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा था। रिवाल्वर उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरा था। अब अगर कोई ऐसी बात की तो हड्डियां तोड़ दूंगा, समझे? बता तो रहा हूं कि मुझे खुद मालूम नहीं है, इमरान ने गुर्राते हुए कहा, और फिर तेज़ी से एक तरफ रखे टेलीफोन की तरफ बढ़ गया। उसने जल्दी से रिसीवर उठाया और तेज़ी से डॉक्टर फीगल के नंबर डायल करने लगा। यस, दूसरी तरफ से कहा गया। मैं अली इमरान बोल रहा हूँ, डॉक्टर फीगल से फ़ौरन बात कराएं, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। होल्ड ऑन करें, दूसरी तरफ से कहा गया। इस दौरान थॉमसन उठकर अपना रिवाल्वर उठा चुका था, लेकिन इमरान के मुंह से डॉक्टर फीगल का नाम सुनकर वो भी ठटक गया था, क्योंकि डॉक्टर फीगल का नाम वेस्टर्न कार्मन में इतना मशहूर था कि वो भी उससे वाकिफ़ था, और जाहिर है डॉक्टर फीगल वेस्टर्न कार्मन का मोअज़्ज़ज़ तरीन आदमी था। हेलो, डॉक्टर फीगल स्पीकिंग। चंद लम्हों बाद डॉक्टर फीगल की आवाज़ सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ डॉक्टर, इमरान ने होंठ भींचते हुए कहा। ओह इमरान, तुम अभी तक आए नहीं? मैंने सदर मुमलिकत से बात कर ली है, वो हमारे मुंतज़िर हैं, डॉक्टर फीगल ने पुरजोश लहजे में कहा। मैंने इसीलिए तो फ़ोन किया है, मैं आपको फ़ोन करके वापस इस कोठी में पहुंचा जहां मादाम जैकी और मेरे साथी मौजूद थे, लेकिन यहां से ये सब लोग गायब हो चुके हैं। मेरे ख्याल में मेरे आपके फ़ोन के करने के वक्फे में दुश्मन उन्हें बेहोश करके अगवा कर ले गए हैं।
آپ صدر مملکت سے فی الحال معذرت کر لیں، میں انہیں تلاش کرتا ہوں اور بعد میں خود ہی فون کر لوں گا، خدا حافظ۔ عمران نے تیز تیز لہجے میں کہا اور پھر دوسری طرف سے بات سنے بغیر ریسیور رکھ دیا۔ اوہ، کیا واقعی مادام جیکی کو اغوا کر لیا گیا ہے؟ اس بار تھامسن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، اور ساتھ ہی میرے ساتھی بھی اغوا ہوئے ہیں، لیکن تم تعاون کرنے کی بجائے الٹا میرے گلے پڑ رہے ہو، عمران نے جھنجھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمران کو جولیا اور صفدر سمیت مادام جیکی کے اس طرح اغوا کیے جانے پر خاصا شوق پہنچا تھا، اور اس طرح ڈاکٹر فیگل کے سامنے بھی اس کا وقار مجروح ہوا تھا۔ لیکن کس نے یہاں سے انہیں اغوا کیا ہے؟ اس اڈے کو تو سوائے میرے اور راجر کے اور کوئی نہیں جانتا تھا، تھامسن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ میں چوک پر ہی تھا۔ اس دوران اغوا کرنے والوں نے پہلے یہ بے ہوش کر دینے والی گیس کے کیپسول اندر پھینکے ہیں اور پھر انہیں بے ہوش کر کے اغوا کر گئے ہیں، ورنہ دوسری صورت میں فائرنگ وغیرہ کی آواز مجھ تک لازماً پہنچ جاتی۔ بہرحال اب ہمیں انہیں فوری طور پر تلاش کرنا ہے، کیونکہ وہ مادام جیکی کو دیکھتے ہی گولی مار دینے پر تلے ہوئے ہیں، عمران نے کہا۔ لیکن اب کہاں سے انہیں ڈھونڈیں؟ میرے آدمیوں نے سارا شہر چھان مارا ہے، لیکن اب تک وہ ان لوگوں کا معمولی سا سراغ بھی حاصل نہیں کر سکے۔ میں اسی لیے یہاں آیا تھا تاکہ مادام جیکی سے مزید معلومات حاصل کر کے انہیں نئے سرے سے تلاش کروں، تھامسن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ سرخ رنگ کی ایک کار تو میرے سامنے سے گزری ہے، بھڑکتے ہوئے سرخ رنگ کی۔ عام طور پر کار کلر میں یہ رنگ استعمال نہیں کیا جاتا، اگر سرخ رنگ ہوتا بھی ہے تو ڈل ریڈ ہوتا ہے، اس لیے میرے شعور میں یہ کار رہ گئی ہے، ورنہ تو بے شمار کاریں وہاں سے گزری ہوں گی، عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ اپنے ذہن پر پورا زور دے کر یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ بھڑکتا ہوا سرخ رنگ، اوہو، یہ تو کورو کی مخصوص کار کا رنگ ہے۔ بالکل، اوہ ویری سیڈ، اب مجھے خیال آ رہا ہے کہ کورو بھی اس اڈے سے واقف ہے، ایک بار وہ میرے ساتھ یہاں آیا تھا، بالکل وہی ہوگا، وہ اکریمی نے یاد ہے، تھامسن نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ کورو کون ہے وہ؟ عمران نے بھی چونکتے ہوئے کہا۔ وہ ایک انتہائی خطرناک مجرم گروپ کا چیف ہے، یہ پیشہ ور قاتلوں کا گروپ ہے اور سیکشن 3 کہلاتا ہے۔ میرا دوست ہے وہ کورو، بھڑکتے ہوئے سرخ رنگ کی کار اسی کی ہے، تھامسن نے جلدی سے جواب دیا۔ اوہ، اس کا اڈا کہاں ہے؟ جلدی بتاؤ، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ اس کا اڈا ایک پرانی سی خستہ عمارت میں ہے جس پر کلب کا پرانا سا بورڈ لگا ہوا ہے، میں نے دیکھی ہوئی ہے وہ عمارت، آؤ میرے ساتھ، تھامسن نے کہا۔ تمہارے پاس اسلحہ ہے؟ عمران نے پوچھا، کیونکہ اس کے اپنے پاس سوائے ایک چھوٹے پستول کے اور کوئی اسلحہ نہ تھا۔ اسلحہ؟ اوہ، اس کوٹھی میں اسلحہ موجود ہے، آؤ، تھامسن نے کہا، اور پھر وہ عمران کو لے کر ایک خفیہ تہہ خانے میں پہنچ گیا۔ وہاں واقعی ہر قسم کا اسلحہ کثیر تعداد میں موجود تھا۔ عمران نے وہاں سے چند دستی بم، ایک سائلنسر لگا مشین پسٹل اور ایک مشین گن اٹھا لی۔ تھامسن نے بھی ایک مشین گن اور اسلحہ لیا، اور پھر عمران تھامسن کے ساتھ کار میں بیٹھ کر اس طرف بڑھ گیا جہاں اسکورو یا سیکشن 3 کا اڈا تھا۔ عمران کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے اور چہرے پر بے پناہ سنجیدگی تھی۔ اس وقت اسے دیکھ کر کوئی یقین ہی نہ کر سکتا تھا کہ یہ وہی عمران ہے جس کے چہرے اور منہ سے ہر وقت پھل جھڑیاں چھوٹتی رہتی ہیں۔ میورک پاگلوں کے سے انداز میں دفتر کے انداز میں سجے ہوئے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ عمران اس مادام جیکی کے ساتھ غائب ہو چکا تھا۔ اس کی کار ریلوے اسٹیشن کے قریب ہونے والے ایکسیڈنٹ کے قریب سڑک کے کنارے خالی کھڑی مل گئی تھی۔ ایکسیڈنٹ میں جو لڑکی ہلاک ہوئی تھی وہ مادام جیکی کے میک اپ میں تھی، لیکن ہسپتال میں اس کی لاش آنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ مادام جیکی نہ تھی بلکہ کوئی اور مقامی لڑکی تھی۔ مادام جیکی اور عمران اور اس کے ساتھیوں کی تلاش میں اس نے پوری سیکرٹ سروس کو فعال کیا ہوا تھا۔ ریڈ ایرو کے ساتھ ساتھ ویسٹرن کارمن کے دارالحکومت میں بھی ان کی تلاش انتہائی زور و شور سے جاری تھی، لیکن کہیں سے بھی ان کے متعلق کوئی خبر نہ آ رہی تھی۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، میورک کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ جلد از جلد مادام جیکی کو پکڑنا چاہتا تھا تاکہ اس سے زیرو لیبارٹری کا راز حاصل کر سکے، لیکن اس کا کہیں اتا پتہ ہی نہ چل رہا تھا۔ اسی لمحے ٹیلی فون کی گھنٹی زور سے بج اٹھی اور میورک اس طرح ٹیلی فون پر جھپٹا جیسے بھوکا عقاب کسی کبوتر پر جھپٹتا ہے۔ یس، میورک اسپیکنگ، میورک نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ باس، میں نے عمران کے ساتھی نعمانی کا پتہ چلا لیا ہے۔ وہ ایک ٹیکسی میں بیٹھا ریلوے اسٹیشن سے کارڈیل کالونی جا رہا تھا کہ راستے میں کورو کے ساتھیوں نے اسے اغوا کر لیا۔ مجھے اس اغوا کا پتہ اس ٹیکسی ڈرائیور سے لگا تو میں نے فوراً اسے تلاش کیا، اور پھر مجھے معلوم ہو گیا کہ نعمانی کو ٹاور روڈ کی ایک پرانی اور خستہ عمارت میں لے جایا گیا ہے جس پر کسی کلب کا پرانا بورڈ لگا ہوا ہے جس پر لکھے ہوئے الفاظ تقریباً مٹ چکے ہیں،
میں نے اس عمارت کی نگرانی شروع کی تو معلوم ہوا کہ یہ اڈا پیشہ ور قاتلوں کے گروپ سیکشن 3 کا ہے، جس کا انچارج کورو ہے۔ اور بوس، جب میں وہاں پہنچا تو 2 کاریں وہاں سے نکل کر گئی ہیں، جن میں سے ایک سرخ رنگ کی بھڑکتی ہوئی کار میں اس گروپ کا چیف کورو بھی سوار تھا۔ دوسری طرف سے بولنے والے نے کہا، وہاں اندر صرف نعمانی ہے یا مادام جیکی بھی ہے؟ میورک نے تیز لہجے میں کہا، اندر خاصے لوگ ہیں، اس لیے میں اندر نہیں گیا۔ ویسے یہ بات طے شدہ ہے کہ عمران کا ساتھی نعمانی اندر ہے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ یہ گروپ نعمانی کے ذریعے عمران اور مادام جیکی کو ٹریس کرنا چاہتا ہے، اور شاید کورو اور اس کے ساتھی نعمانی سے معلومات حاصل کر کے مادام جیکی کو اغوا کرنے گئے ہیں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ٹھیک ہے، کچھ پتہ تو چلا، میں وہاں پہنچ رہا ہوں، میورک نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر ایک جھٹکے سے ریسیور کریڈل پر رکھ کر وہ دیوار میں نصب ایک بڑے اور وسیع ہی طے عمل کے ٹرانسمیٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے سیکرٹ سروس کی جنرل فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور پھر ریڈ ایرو میں موجود سیکرٹ سروس کے تمام ارکان کو اس نے بھڑکتے سرخ رنگ کی کار کو تلاش کرنے کے احکامات دے کر ٹرانسمیٹر آف کر دیا اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ کمرے سے باہر راہداری میں ایک مشین گن بردار موجود تھا۔ نارکی، فوراً ایڈورڈ کو کہو کہ 10 آدمی لے کر آئے، ہم نے ایک ریڈ کرنا ہے، جلدی کرو، فوراً۔ میورک نے مشین گن بردار سے مخاطب ہو کر چیختے ہوئے کہا، اور نوجوان سر ہلاتا ہوا راہداری میں دوڑنے لگا اور پھر ایک موڑ مڑ کر غائب ہو گیا۔ میورک باہر کی طرف دوڑا جہاں اس کی مخصوص کار موجود تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ 3 کاروں میں بھرے ہوئے ٹاور روڈ کی طرف اڑے جا رہے تھے۔ میورک کی کار میں اس کے ساتھ ایک بھرے بھرے جسم کا نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ یہ ایڈورڈ تھا، اس کا نمبر 2۔ میورک نے اسے مختصر طور پر صورت بتائی۔ سیکشن 3 تو بدنام قاتلوں کا گروپ ہے بوس، ایڈورڈ نے چونکتے ہوئے کہا۔ ہاں، اسی لیے تو ہم نے فوری ایکشن لینا ہے، میورک نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے ڈیش بورڈ کے نیچے سے ٹوں ٹوں کی آوازیں سنائی دیں اور میورک نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن دبا دیا۔ ہیلو ہیلو، چارمنگ کالنگ بوس، اوور، ایک آواز سنائی دی۔ یس، میورک اٹینڈنگ، اوور، میورک نے انتہائی تیز لہجے میں کہا۔ بوس، بھڑکتے سرخ رنگ کی کار چیک کر لی گئی ہے، اس میں ایک عورت کو بے ہوش کر کے لے جایا گیا ہے۔ یہ کار ٹاور روڈ کی طرف جاتی ہوئی دیکھی گئی ہے، لیکن اس کا تعاقب نہیں ہو سکا کیونکہ چیک کرنے والے کا موٹر سائیکل خراب ہو گیا تھا۔ اوور، دوسری طرف سے کہا گیا۔ او ٹھیک ہے، وہ اپنے اڈے پر جا رہے ہوں گے۔ اوکے، ہم نے ان کا اڈا ٹریس کر لیا ہے، اب ان کی تلاش بند کر دو، اوور اینڈ آل، میورک نے چیختے ہوئے کہا اور ہاتھ بڑھا کر بٹن آف کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک ابھر آئی تھی۔ عورت کے حوالے سے وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ عورت لازماً مادام جیکی ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد ان کی کاریں ٹاور روڈ کی اس خستہ اور پرانی عمارت سے کچھ پہلے پہنچ کر رک گئیں۔ عمارت کا پھاٹک بند تھا اور بظاہر یہ خستہ سی عمارت خالی نظر آ رہی تھی، لیکن ان کی کاریں رکتے ہی ایک درخت کی اوٹ سے ایک نوجوان تیزی سے نکلا اور دوڑتا ہوا میورک کی کار کی طرف آیا۔ ووس، کورو اور اس کے ساتھی واپس آ گئے ہیں۔ میں نے کورو کی کار میں ایک عورت کی جھلک دیکھی ہے، آنے والے نوجوان نے کہا۔ ٹھیک ہے، چارمنگ نے مجھے رپورٹ دے دی ہے۔ کتنی دیر ہوئی ہے انہیں آئے ہوئے؟ میورک نے کار سے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ 8-10 منٹ ہو گئے ہوں گے، آنے والے نے کہا، اور میورک نے کار میں سے نکلنے والے اپنے ساتھیوں کو اس عمارت پر ریڈ کرنے کے بارے میں ہدایات دیں اور پھر وہ عمارت کے گرد پھیل کر اس کی طرف بڑھنے لگے۔ بوس کسی بھی لمحے گولی چلانے والا تھا اور صفدر اور نعمانی دونوں بے بس بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ لوہے کی کرسیوں میں موجود لوہے کے راڈز نے انہیں بری طرح جکڑ رکھا تھا، اور ویسے بھی کمرے میں 6 مشین گن بردار کھڑے تھے۔ نعمانی نے ایک بار پھر اس کی توجہ ہٹانے کی کوشش کی۔ تم غلطی کر رہے ہو، ایک بار پھر سوچ لو، پھر تمہیں پچھتانے کا بھی موقع نہیں ملے گا، نعمانی نے باس سے مخاطب ہو کر کہا۔ شٹ اپ، باس نے اس بار انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کی انگلی ٹریگر پر سخت ہوتی گئی، لیکن اسی لمحے جولیا کی لات بجلی کسی تیزی سے حرکت میں آئی اور اس کے پیر میں موجود جوتی اڑتی ہوئی باس کے اس ہاتھ سے ٹکرائی جس میں سے اس نے مشین گن پکڑی ہوئی تھی، اور باس نے بھی عین اسی وقت ٹریگر دبا دیا، لیکن اچانک جوتی کی ضرب لگنے کی وجہ سے اس کا بازو گھما اور پھر مشین گن کی ریٹ ریٹ کے ساتھ ہی سائیڈ پر کھڑے ہوئے اس کے اپنے مشین گن بردار ساتھیوں کے حلق سے نکلنے والی چیخوں سے کمرہ گونج اٹھا۔ اس طرف اس کے 4 ساتھی تھے جو اچانک گولیوں کی بوچھاڑ پڑتے ہوئے چیختے ہوئے مکھیوں کی طرح ڈھیر ہوتے گئے۔ کیا مطلب؟ باس اپنے ہی ساتھیوں کے اس طرح گرنے اور ان کی چیخوں کی وجہ سے بکھلاتے ہوئے انداز میں چیخ اٹھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دوبارہ جولیا اور اس کے ساتھیوں پر فائر کھولتا،
اچانک کمرہ ایک بار پھر گولیاں چلنے کے دھماکوں اور انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ اس بار گولیاں کمرے کی ایک سائڈ کھڑکی سے برسائی گئی تھیں، اور ان گولیوں کی زد میں باس، اس کا ساتھی کورو اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے دو مشین گن بردار براہ راست آ گئے تھے، اور وہ بھی پہلے مشین گن برداروں کی طرح چیختے ہوئے نیچے گرے، اور پھر چند لمحوں تک پھڑکنا بھی انہیں نصیب نہیں ہوا، کیونکہ گولیوں نے ان کے جسموں کو چھلنی کر کے رکھ دیا تھا۔ اسی لمحے باہر سے بھی بے تحاشا گولیاں چلنے اور انسانوں کے چیخنے کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی فوج نے عمارت پر حملہ کر دیا ہو۔ جولیا اور اس کے ساتھی اسی طرح کرسیوں پر لوہے کے راڈز سے جکڑے بیٹھے تھے۔ ان سب کے چہروں پر بے پناہ حیرت تھی۔ جولیا نے گو جوتی مار کر فوری طور پر باس کی مشین گن کا رخ بدل دیا تھا، لیکن اس کی یہ حرکت سراسر اضطراری تھی، کیونکہ باس دوسرا برسٹ بھی مار سکتا تھا اور اس کے ساتھی بھی ان پر گولیوں کی بارش کر سکتے تھے، لیکن کھڑکی سے ہونے والی اس فائرنگ کی انہیں خواب میں بھی توقع نہ تھی۔ کھڑکی میں لوہے کی گرل لگی ہوئی تھی، لیکن اس میں اتنے سوراخ بہرحال موجود تھے کہ ان میں سے مشین گن کی نال ڈال کر فائر کھولا جا سکتا تھا۔ میرے خیال میں یہ لازماً عمران ہوگا، جولیا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ لیکن عمران آتا تو اکیلا آتا، یہاں تو بہت سے افراد فائرنگ کر رہے ہیں، صفدر نے کہا۔ ارے یہ مدام تو بے ہوش پڑی ہے، اوہ یہ لڑکی بھی انتہائی بزدل ہے، جولیا نے اچانک چونک کر ساتھ بیٹھی ہوئی مدام جیکی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی گردن واقعی سائیڈ پر ڈھلکی ہوئی تھی۔ یہ بیچاری عام سی لڑکی ہے، اس قدر خوفناک حالات میں اس نے بے ہوش تو ہونا تھا، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے باہر سے فائرنگ کی آواز بند ہو گئی، اور پھر دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں دروازے کی طرف آتی سنائی دیں۔ دوسرے لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور چار افراد اندر داخل ہوئے۔ ان سب کے ہاتھوں میں مشین گنیں تھیں، اور نعمانی اور صفدر انہیں دیکھ کر چونک پڑے، کیونکہ یہ سیکرٹ سروس کا چیف میورک اور اس کے ساتھی تھے۔ میورک سب سے آگے تھا۔ اوہ عمران تو یہاں موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے مدام جیکی کو اٹھاؤ اور چلو یہاں سے، میورک نے چیخ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، اور ساتھ ہی اس نے جولیا کی طرف اشارہ کیا، اور اس کا ایک ساتھی تیزی سے جولیا کی کرسی کے عقب میں آ گیا، جبکہ ایک اور ساتھی نے جلدی سے آگے بڑھ کر مشین گن کا دستہ جولیا کے سر پر رسید کر دیا۔ یہ مادام نہیں ہے، جولیا ہے، نعمانی اور صفدر بیک وقت چیخ پڑے۔ ایک ہی بھرپور ضرب سے جولیا کی گردن بھی ڈھلک گئی۔ بکواس مت کرو، میں نے اسے ہسپتال میں دیکھا ہے، یہ مادام جیکی ہے، جولیا کے میک اپ میں، میورک نے چیخ کر جواب دیا۔ یہ جولیا ہے، مادام جیکی نہیں ہے، اب یہ میک اپ میں نہیں ہے، صفدر نے غراتے ہوئے کہا۔ بوس کیوں نہ اس دوسری لڑکی کو بھی ساتھ لے لیں، یہ پہلے ہی بے ہوش پڑی ہوئی ہے، میورک کے ایک ساتھی نے کہا۔ نہیں، یہ عمران کی ساتھی جولیا ہے، اور میں عمران سے ٹکرانا نہیں چاہتا، اس لیے میں انہیں زندہ بھی چھوڑ رہا ہوں، جلدی کرو، اٹھاؤ اسے جلدی، میورک نے چیختے ہوئے کہا۔ اس دوران کرسی کا میکنزم ختم کر کے جولیا کو کرسی کے راڈ سے نکال لیا گیا تھا، اور پھر وہ جولیا کو کاندھے پر لاد کر اس تیز رفتاری سے واپس دروازے سے باہر نکل گئے جس تیز رفتاری سے وہ اندر آئے تھے۔ او احمق آدمی، نہ جانے کس نے اسے سیکرٹ سروس کا چیف بنا دیا ہے، نعمانی نے غراتے ہوئے کہا۔ یہ واقعی احمق ہے، اس نے ہسپتال میں مادام جیکی کو جولیا کے میک اپ میں دیکھا تھا، اور وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ ابھی تک مادام جیکی جولیا کے میک اپ میں ہے، صفدر نے جواب دیا۔ لیکن وہ لازماً مادام جیکی کو بھی تو پہچانتا ہوگا، نعمانی نے کہا۔ لازماً پہچانتا ہوگا، لیکن وہ یہی سمجھا ہے کہ مادام جیکی کے میک اپ میں جولیا ہے، صفدر نے جواب دیا، اور نعمانی نے سر ہلا دیا۔ اب ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، یا اسی طرح کرسیوں میں جکڑے بیٹھے رہیں گے؟ اگر مجھے ذرا بھی شک پڑ جاتا کہ یہ تم لوگوں تک پہنچ جائیں گے تو میں شروع سے ہی ان سے ٹکرا جاتا، وہیں ٹیکسی میں ہی، میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ چکر چل رہا ہے، نعمانی نے کہا۔ تو یہ تمہاری وجہ سے ہم تک پہنچے ہیں، ہمیں تو احساس تک نہیں ہوا، ہم تو کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے، عمران کہیں گیا ہوا تھا کہ اچانک ہمارے دماغ چکرائے، اور پھر ذہنوں پر یکلخت اندھیرا سا چھا گیا، اس کے بعد ہمیں یہاں ہوش آیا ہے، صفدر نے کہا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور کو کارڈیل کالونی چلنے کا کہا تھا، انہوں نے مجھے اغوا کرتے وقت ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھ لیا تھا، اس کے بعد اس باس کے ساتھی کورو نے جب کارڈیل کالونی کا نام سنا تو اس نے کہا کہ وہاں تھامسن کا خفیہ اڈہ ہے، اور تھامسن لارڈ بومن کا آدمی ہے، لیکن چونکہ میں کسی تھامسن سے واقف نہ تھا اس لیے خاموش رہا، پھر تم لوگ یہاں پہنچ گئے، نعمانی نے صفدر کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو اس طرح پہنچے یہ وہاں، شاید ہمیں کسی گیس کی مدد سے بے ہوش کیا گیا تھا، صفدر نے کہا۔ ہاں، اور یہ بوس تو بے ہوشی کے عالم میں ہی مادام جیکی اور جولیا کا خاتمہ کرنا چاہتا تھا،
مگر میں نے اسے شک میں ڈال دیا۔ اس کے بعد اس نے مشین کی مدد سے میک اپ صاف کیے اور پھر انجیکشن لگا کر تمہیں ہوش میں لے آیا، نعمانی نے کہا۔ اسی میک اپ کی صفائی کی وجہ سے تو جولیا اس میورک کے ہتھے چڑھ گئی ہے۔ بہرحال اب یہاں سے نکلے کیسے؟ ہم تو بری طرح جکڑے ہوئے ہیں، مجھے سوچنے دو، صفدر نے کہا۔ لیکن دوسرے لمحے وہ ایک بار پھر چونک پڑے، کیونکہ باہر سے عمران کی آواز سنائی دی تھی۔ الفاظ تو سمجھ میں نہ آئے تھے، لیکن وہ دونوں عمران کی آواز اور لہجہ بخوبی پہچان گئے تھے۔ عمران، عمران، صفدر نے گلے پر دباؤ ڈال کر پوری قوت سے چیختے ہوئے کہا۔ چونکہ دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے صفدر کو یقین تھا کہ عمران تک اس کی آواز پہنچ جائے گی، اور پھر واقعی ایسا ہی ہوا، کیونکہ چند لمحوں بعد ہی صفدر کو دروازے کے باہر راہداری میں دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ یہ دو آدمیوں کے دوڑنے کی آواز تھی، اور پھر عمران ہاتھ میں مشین گن پکڑے دروازے پر نمودار ہو گیا۔ او، تو تم لوگ یہاں ہو، جولیا کہاں ہے؟ عمران نے کمرے میں داخل ہوتے ہی کہا۔ اسے میورک لے گیا ہے، صفدر نے جلدی سے جواب دیا۔ میورک؟ وہ یہاں کیسے آ گیا؟ اوہ، تو یہ ساری قتل و غارت اس نے کی ہے۔ لیکن وہ جولیا کو کیوں لے گیا ہے؟ اسے تو مادام جیکی چاہیے تھی۔ عمران نے جلدی سے کرسیوں کے عقب میں پہنچ کر ان کا راڈز میکنزم کھولتے ہوئے کہا، اور پھر صفدر اور نعمانی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ اسی لمحے تھامسن اندر داخل ہوا تو صفدر نے اسے پہچان لیا۔ اوہ، مادام جیکی محفوظ ہیں، میں تو یہاں ہونے والی قتل و غارت سے ڈر گیا تھا۔ تھامسن نے جلدی سے مادام جیکی کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ تھامسن، تم نے سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر تو دیکھا ہوا ہوگا؟ عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ ہیڈ کوارٹر؟ ہاں، دیکھا ہوا ہے، کیوں؟ تھامسن نے مادام جیکی کی طرف بڑھتے ہوئے چونک کر پوچھا۔ یہ قتل و غارت میورک نے کی ہے، اور وہ ہماری ساتھی جولیا کو مادام جیکی سمجھ کر لے گیا ہے۔ اس کے ہیڈ کوارٹر کا پتہ بتاؤ، عمران نے تیز لہجے میں پوچھا۔ ہیڈ کوارٹر ایلگن روڈ پر ہے، سرخ پتھروں سے بنی ہوئی بہت بڑی عمارت ہے، تھامسن نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم مادام جیکی کو ہوش میں لاؤ، ہم نے فوراً وہاں پہنچنا ہے، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر صفدر اور نعمانی کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھامسن کے ساتھی راجر کو بھی عمران نے کرسی کے راڈ سے آزاد کرا دیا تھا، اور راجر تھامسن کے ساتھ کھڑا تھا۔ عمران نے راجر کو وہیں چھوڑ دیا تھا۔ میں مادام کو اپنے اڈے پر لے جاؤں گا، تم لوگ میورک سے نمٹتے رہو، عمران کے دروازے پر پہنچنے سے پہلے تھامسن نے کہا۔ نہیں، مادام جیکی نے فوراً صدر مملکت سے ملاقات کرنی ہے، اور یہ ملاقات اب میورک کے ذریعے ہوگی، اس لیے یہ ہمارے ساتھ جائے گی۔ جلدی کرو، ورنہ اس کی جان کو پھر خطرہ لاحق ہو جائے گا، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر باہر کی طرف لپک پڑا۔ اسے ہوش میں لے آؤ ایڈورڈ، اب اسے زیرو لیبارٹری کا راز بتانا ہی پڑے گا، میورک نے فاتحانہ لہجے میں کہا۔ یس باس، پاس کھڑے ایڈورڈ نے کہا، اور کمرے کے کونے میں موجود باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں بعد جب ایڈورڈ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کا گلاس موجود تھا۔ اس نے کرسی پر بیٹھی ہوئی اور رسیوں سے بندھی ہوئی جولیا کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارنے شروع کر دیے، اور چند لمحوں بعد ہی بندھی ہوئی جولیا ہوش میں آ گئی۔ دیکھو مادام جیکی، اگر تم اپنی زندگی چاہتی ہو تو فوراً زیرو لیبارٹری کا راز بتا دو، جولیا کے ہوش میں آتے ہی میورک نے آگے بڑھ کر غراتے ہوئے کہا۔ مادام جیکی؟ کون مادام جیکی؟ میرا نام جولیانا فٹز واٹر ہے، جولیا نے آنکھیں کھول کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ بکواس مت کرو، وہاں ہسپتال میں بھی تم نے یہی ڈرامہ کھیلنے کی کوشش کی تھی، لیکن تمہارا یہ ڈرامہ یہاں نہیں چل سکتا۔ وہاں تو عمران تمہیں بچا کر لے گیا تھا، لیکن یہاں تمہیں بچانے کوئی نہیں آ سکتا، میورک نے اس بار انتہائی غضبناک لہجے میں کہا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے مسٹر، مادام جیکی تو میرے ساتھ والی کرسی پر موجود تھی، ہسپتال میں وہ واقعی میرے میک اپ میں تھی، لیکن اس باس نے ہمارا میک اپ ختم کر دیا تھا۔ میرا نام جولیا ہے، اور میں عمران کی ساتھی ہوں، جولیا نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں تمہاری کھال اتار دوں گا، سمجھی؟ مجھ سے اڑنے کی کوشش مت کرو، میورک اور زیادہ غضبناک ہو گیا۔ تم میرا چہرہ چیک کر لو، اگر میک اپ ہوگا تو تمہیں خود ہی معلوم ہو جائے گا، جولیا نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم اس انداز میں بات کر رہی ہو تو مجھے یقین ہے کہ اس عمران نے تمہارے چہرے پر کوئی خاص میک اپ کیا ہوگا، اگر تم جولیا ہوتی تو تم پر مادام جیکی کا میک اپ ہوتا، میورک نے کرخت لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں تم دنیا کے سب سے بڑے احمق ہو، جب میں تمہیں بتا رہی ہوں کہ اس باس نے میک اپ صاف کر دیا تھا
تو پھر مادام جیکی میرے میک اپ میں اور میں مادام جیکی کے میک اپ میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ جولیا نے کاٹ کھانے والے لہجے میں کہا۔ تم مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہی ہو، میں تمہاری بوٹیاں اڑا دوں گا، سمجھی؟ میورک نے بری طرح پیر پٹکتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا بازو گھوم گیا اور کمرہ تھپڑ کی زوردار آواز سے گونج اٹھا۔ میورک نے بڑے غضبناک انداز میں جولیا کے چہرے پر تھپڑ مارا تھا۔ تم احمق ہی نہیں بلکہ کمینے اور بغیرت بھی ہو کہ جو ایک بندی ہوئی عورت پر ہاتھ اٹھا رہے ہو، تمہیں اس تھپڑ کا حساب دینا پڑے گا، جولیا نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ ایڈورڈ، خنجر لے آؤ، میں اسے بتاؤں کہ یہ کیسے مجھے چکر دے سکتی ہے، میں اس کی بوٹی بوٹی علیحدہ کر دوں گا، میورک نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ یس باس، ایڈورڈ نے کہا اور تیزی سے کمرے کی دیوار میں نصب ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اب بھی وقت ہے مادام جیکی، مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ میں سیکرٹ سروس کا چیف ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہ صرف تمہاری جان کی حفاظت کروں گا بلکہ میری سفارش پر تمہیں ملک کا سب سے بڑا اعزاز بھی دیا جا سکتا ہے، میورک نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو تم ہو میورک، سیکرٹ سروس کے سربراہ اور روسیا کے ایجنٹ۔ یہ کیسا ملک ہے جس کی سیکرٹ سروس کا سربراہ دوسروں کا ایجنٹ ہے؟ جولیا نے انتہائی طنزیہ لہجے میں کہا۔ تم یہ بکواس کر رہی ہو، میورک نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر یک لخت سراسیمگی کے آثار دوڑنے لگے تھے۔ مجھے مادام جیکی نے بتایا تھا اور مادام جیکی نے اسی لیے ہسپتال میں تمہیں کچھ بتانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اس کے باپ لارڈ بومن کے پاس اس بات کے ثبوت موجود تھے کہ تم روسیا کے ایجنٹ ہو، اور تم زیرو لیبارٹری کے راز حاصل بھی اس لیے کرنا چاہتے ہو کہ تم یہ راز روسیا تک پہنچا دو، جبکہ مادام جیکی محب وطن ہے اور وہ یہ راز براہ راست صدر مملکت کے حوالے کرنا چاہتی تھی، اور عمران اس لیے کوٹھی سے باہر گیا تھا تاکہ مادام جیکی اور ویسٹرن کارمن کے صدر مملکت کی ملاقات کرا سکے، اور تم یہ بھی سن لو کہ تم مجھے مادام جیکی سمجھ کر لے آئے ہو، یہ تم نے حماقت کی ہے۔ مادام جیکی وہیں رہ گئی ہے اور لازماً عمران وہاں پہنچ جائے گا، اور پھر وہ سب سے پہلے مادام جیکی کو لے کر صدر مملکت کے پاس پہنچے گا، جولیا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اوہو، میں تمہیں گولی مار دوں گا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، میورک نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا، اور اس نے بجلی کی سی تیزی سے جیب سے ریوالور نکال لیا، لیکن دوسرے لمحے پاس کھڑا ایڈورڈ بجلی کی سی تیزی سے اس پر جھپٹا اور اس نے انتہائی پھرتی سے ریوالور میورک کے ہاتھ سے چھین لیا۔ خبردار باس، اگر یہ لڑکی درست کہہ رہی ہے تو پھر تم غدار ہو اور میں غدار کا وجود برداشت نہیں کر سکتا، ایڈورڈ نے ریوالور چھین کر پیچھے ہٹتے ہوئے کہا۔ اس نے ریوالور کا رخ اب میورک کی طرف کیا ہوا تھا، اس کے دوسرے ہاتھ میں خنجر تھا۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو ایڈورڈ؟ احمق مت بنو، میورک نے بری طرح ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ وہ بڑی زہریلی نظروں سے ایڈورڈ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ سوری باس، مجھے بھی ایسی اطلاعات ملی تھیں لیکن میرے پاس کوئی واضح ثبوت نہ تھا، مگر اب اس لڑکی نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے تو اب باقاعدہ تصدیق کے بعد ہی فیصلہ ہو سکے گا۔ اگر آپ پر یہ الزام غلط ثابت ہوا تو میں معافی مانگ لوں گا، ایڈورڈ نے تیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، تم اس کی باتوں میں آ گئے ہو، میں تمہیں ابھی ڈسمس کرتا ہوں، احمق، نان سینس، ڈیم فول، میورک نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا، اور پھر پاگلوں کے سے انداز میں وہ ریوالور کا لحاظ کیے بغیر ایڈورڈ پر جا پڑا اور ایڈورڈ کو ساتھ لیتا ہوا وہ فرش سے ٹکرایا۔ ایڈورڈ نے دونوں گھٹنے جوڑ کر اسے پیچھے اچھالنا چاہا لیکن میورک پر تو پاگل پن سوار تھا، اس نے ایڈورڈ کی گردن پکڑی اور اسے پاگلوں کے سے انداز میں دبانے لگا، ساتھ ساتھ وہ اسے بری طرح گالیاں بھی دے رہا تھا۔ ایڈورڈ نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کی پشت پر پیر گھما کر مارے اور میورک چیختا ہوا سائیڈ میں گرا، لیکن اس نے ایڈورڈ کی گردن نہ چھوڑی اور وہ دونوں فرش پر ہی لوٹ پوٹ ہونے لگے۔ اچانک ایڈورڈ کا داؤ چلا اور اس نے پوری قوت سے کوہنی میورک کی پسلیوں میں اتنے زور سے ماری کہ میورک کی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا اور اس بار میورک بری طرح تڑپنے لگا۔ ایڈورڈ کی گردن سے اس کے ہاتھ چھوٹ گئے تھے۔ ایڈورڈ اچھل کر کھڑا ہو گیا، اس کا چہرہ گردن کے مسلسل دبنے کی وجہ سے سیاہ پڑ چکا تھا۔ اس کی ایسی حالت تھی کہ شاید اگر چند منٹ اور اس کے گردن پر دباؤ ختم نہ ہوتا تو یقیناً اس کا سانس رک جاتا۔ وہ کھڑے ہو کر زور زور سے سانس لینے لگا۔ میورک چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا، وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ جولیا کرسی سے بندی خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ لڑائی چونکہ اس سے کافی فاصلے پر ہو رہی تھی، اس لیے ایڈورڈ کے ہاتھوں سے ریوالور اور خنجر نکل کر بھی اس سے دور جا گرے تھے، ورنہ اگر خنجر نزدیک گرتا تو شاید جولیا پیروں کی مدد سے اسے اٹھا کر رسیاں کاٹنے کی کوشش کرتی۔ ایڈورڈ نے اپنا سانس درست کرنے کے بعد آگے بڑھ کر سب سے پہلے ریوالور اور خنجر اٹھایا
اور پھر ریوالور جیب میں ڈال کر وہ جولیا کی طرف بڑھا۔ اب جلدی سے زیرو لیبارٹری کا راز مجھے بتا دو، میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا، ورنہ میورک تو راز حاصل کرنے کے بعد تمہیں قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکا تھا۔ ایڈورڈ نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ میں نے بتایا تو ہے کہ میں مادام جیکی نہیں ہوں، جولیا نے حیرت بھرے انداز میں ایڈورڈ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، میورک کو تو تم چکر دے سکتی ہو، مجھے نہیں۔ اچھا ٹھہرو، میں پہلے میورک کا بندوبست کر لوں، پھر تم سے بھی راز حاصل کرتا ہوں، ایڈورڈ نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا اور تیزی سے مڑ کر میورک کی طرف بڑھا اور پھر اسے اٹھا کر اس نے کاندھے پر لادا اور تیزی سے کمرے کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ وہ شاید اسے کہیں قید کرنے گیا تھا۔ جولیا ہونٹ بھینچے بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ پیچھے کر کے کرسی کی پشت کے اندر رسی سے بندھے ہوئے تھے اور پھر اس کے جسم کو کرسی کے ساتھ رسیوں سے باندھا گیا تھا۔ جولیا نے اب رہائی کی باقاعدہ کوشش کا آغاز کر دیا، کیونکہ اسے ایڈورڈ میورک سے بھی زیادہ پاگل نظر آ رہا تھا، اور جس انداز میں ایڈورڈ نے بات کی تھی اس سے جولیا کو خیال آیا تھا کہ یقیناً یہ ایڈورڈ بھی کسی اور ملک کا ایجنٹ ہے۔ جولیا نے اپنے جسم کو پوری قوت سے آگے کی طرف کر کے زور لگایا اور پھر تیزی سے پیچھے ہو گئی۔ اس طرح 3-4 بار کرنے سے رسیاں قدرے ڈھیلی پڑ گئیں، لیکن ابھی وہ اتنی ڈھیلی نہ ہوئی تھیں کہ جولیا نیچے کی طرف کھسک کر ان کی گرفت سے نکل جاتی، اور پھر اس کے ہاتھ بھی پشت کی طرف بندھے ہوئے تھے۔ لیکن جولیا نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل رسیوں پر جھٹکے دے دے کر دباؤ ڈالتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہو گئی، شاید زوردار جھٹکوں کی وجہ سے کرسی کی پشت پر بندھی ہوئی گانٹھ کھل گئی تھی یا پھر وہ کھسک گئی تھی۔ بہرحال رسیاں اب خاصی ڈھیلی پڑ گئی تھیں، چنانچہ جولیا نے نیچے کی طرف کھسکنا شروع کر دیا۔ وہ ٹانگیں اور جسم کو اکڑا کر آگے کی طرف کھسک رہی تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ کھسک کر کرسی سے نیچے فرش پر آ بیٹھی، لیکن ابھی تک اس کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے تھے۔ اسی لمحے ایڈورڈ اندر داخل ہوا۔ اوہ، تو تم فرار ہو رہی ہو، ایڈورڈ نے جولیا کو دیکھتے ہی کہا۔ یہ رسیاں خود بخود ڈھیلی ہو گئی ہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، جولیا نے منمناتے ہوئے لہجے میں کہا۔ خود بخود ڈھیلی ہو گئی ہیں؟ ابھی پوچھتا ہوں تم سے، ایڈورڈ نے غراتے ہوئے کہا، اور اس نے جھپٹ کر جولیا کو بازو سے پکڑ کر اوپر کو اٹھایا اور جولیا اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ پھر ایڈورڈ تیزی سے کرسی کی طرف مڑا تاکہ اس کی رسیاں کھول کر جولیا کو اس پر بٹھا کر دوبارہ باندھ دے۔ وہ شاید جولیا کی طرف سے اس لیے مطمئن تھا کہ جولیا کے ہاتھ پشت پر بندھے ہوئے ہیں، اس لیے جولیا کیا کر سکتی ہے، لیکن جیسے ہی ایڈورڈ کرسی کی طرف مڑا، جولیا یک لخت اپنی جگہ سے اچھلی اور اس کے پیر کی بھرپور ٹھوکر ایڈورڈ کی پسلیوں پر پوری قوت سے پڑی اور ایڈورڈ بری طرح چیختا ہوا نیچے گرا۔ نیچے گرتے ہی اس نے پھرتی سے سائیڈ جیب سے ریوالور کھینچا، لیکن اسی لمحے جولیا کی لات گھومی اور ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جا گرا۔ ایڈورڈ نے تڑپ کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جولیا کا پیر اس کی ٹھوڑی کے نیچے پوری قوت سے پڑا اور ایڈورڈ کی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ وہ دھماکے سے نیچے گرا اور اس نے بری طرح تڑپ کر جولیا کی لات پکڑنی چاہی، لیکن جولیا تو واقعی بجلی بنی ہوئی تھی۔ وہ اس طرح اچھل اچھل کر مسلسل ایڈورڈ کو ضربیں لگا رہی تھی جیسے کوئی مشہور اور پھرتیلا باکسر باکسنگ رنگ میں اپنے فٹ ورک سے کام لیتا ہے۔ ایڈورڈ مسلسل چیخ رہا تھا اور وہ بھی مسلسل اٹھ کر کھڑے ہونے اور جولیا کو پکڑنے کی کوشش میں مصروف تھا، اور پھر اچانک ایک بار وہ کامیاب ہو گیا۔ جولیا کی گھومتی ہوئی لات اس کے ہاتھ میں آ گئی اور جولیا کے چونکہ ہاتھ بندھے ہوئے تھے اس لیے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور دھڑام سے پشت کے بل فرش پر گری۔ اسی لمحے ایڈورڈ اچھل کر اس پر آ گرا۔ جولیا نے پھرتی سے کروٹ بدل کر اسے نیچے گرانے کی کوشش کی، لیکن ایڈورڈ نے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن پکڑی اور پھر گردن کو ایک زوردار جھٹکے سے اس طرح دبایا کہ جولیا کے دماغ پر ایک لمحے کے لیے تو رنگ برنگی پھل جڑیوں کی بارش ہوئی، مگر دوسرے لمحے اس کا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ وہ سانس رک جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ عمران نے کار سیکرٹ سروس کے ہیڈ کوارٹر کے گیٹ پر رکوائی اور پھر نیچے اتر کر اس نے کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ عمران کے ساتھ کار میں تھامسن، نعمانی، صفدر اور مادام جیکی موجود تھے۔ راجر کو تھامسن نے وہیں سے واپس کہیں بھیج دیا تھا۔ کال بیل بجنے کے چند لمحوں بعد ہی پھاٹک کی کھڑکی کھلی اور ایک لمبا تڑنگا نوجوان باہر نکل آیا۔ اس کے چہرے پر خاصی درشتی تھی۔ سیکرٹ سروس کے چیف میورک سے کہو کہ پاک ایشیا سے اس کا دوست علی عمران آیا ہے، ایمرجنسی بات کرنی ہے، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ چیف تو ہیڈ کوارٹر میں نہیں ہیں، نوجوان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوہو، ویری بیڈ، اگر تمہارا چیف فوری نہ ملا تو ویسٹرن کارمن کو
تاریخ کی سب سے بڑی تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اوہ کہاں ملے گا؟ عمران نے ایسی اداکاری کرتے ہوئے یہ فکرہ کہا کہ نوجوان بری طرح بوکھلا گیا۔ اوہ چیف زارسن روڈ والے پوائنٹ پر گیا ہے، کوٹھی نمبر 12۔ نوجوان نے اسی طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوہ شکریہ، اوہ کاش وہ وہاں مل جائے، ورنہ ویسٹرن کارمن کے لیے بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ میں معلوم کرتا ہوں۔ عمران کی اداکاری عروج پر تھی۔ وہ وہی ہیں، انہوں نے کہیں ریڈ کیا تھا، باقی ممبران کو تو انہوں نے یہاں واپس بھجوا دیا ہے اور خود ایڈورڈ کے ساتھ وہاں چلے گئے ہیں، آنے والوں نے مجھے بتایا ہے۔ نوجوان واقعی عمران کی خوبصورت اداکاری کے چکر میں آ گیا تھا۔ اوہ اچھا اچھا، عمران نے کہا اور مڑ کر تیزی سے کار کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا مقصد حل ہو گیا تھا۔ تم نے اچھا چکر چلا دیا اس آدمی کے ساتھ، تھامسن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھے اور خراب کا پتہ تو وہاں پہنچ کر ہی لگے گا، فی الحال تو ہم چکر میں ہیں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تھامسن کار دوڑاتا ہوا آگے بڑھا جا رہا تھا۔ زارسن روڈ کا پتہ عمران کو نہ تھا، لیکن ظاہر ہے تھامسن تو یہیں کا رہائشی تھا، اسے تو علم تھا، اس لیے عمران خاموش بیٹھا تھا۔ پچھلی سیٹوں پر نعمانی، صفدر اور مادام جیکی بیٹھے ہوئے تھے۔ مادام جیکی ہوش میں آ چکی تھی اور جب اسے معلوم ہوا کہ سیکرٹ سروس کا چیف میورک اس کی بجائے جولیا کو اٹھا کر لے گیا ہے تو وہ خاموشی سے کار میں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے عمران سے معذرت کرنے کی بھی کوشش کی تھی کہ اس کی وجہ سے جولیا اور انہیں مسلسل تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، لیکن عمران نے مسکرا کر اسے ٹال دیا۔ تھوڑی دیر بعد تھامسن زارسن روڈ پر پہنچ گیا اور پھر چند لمحوں بعد وہ کوٹھی نمبر 12 کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ کوٹھی کا پھاٹک آدھا کھلا ہوا تھا۔ عمران تیزی سے نیچے اترا اور دوڑتا ہوا اس ادھ کھلے پھاٹک کے اندر داخل ہو گیا۔ صفدر اور نعمانی نے بھی اس کی پیروی کی، لیکن عمارت خالی پڑی ہوئی تھی۔ تھامسن بھی اس دوران اندر آ چکا تھا، جبکہ مادام جیکی کار میں ہی بیٹھی رہی تھی۔ کوٹھی کے ایک کمرے میں کرسی سے ڈھیلی رسیاں بندھی ہوئی دکھائی دیں اور پھر عمران کو ایک کونے میں پڑا ہوا خنجر بھی نظر آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر خنجر اٹھا لیا، لیکن جولیا، میورک اور اس ایڈورڈ کا کہیں پتہ نہ تھا۔ کرسی پر بندھی ہوئی ڈھیلی رسیاں دیکھ کر تو انہیں یقین آ گیا تھا کہ جولیا کو یہاں لایا گیا ہے، لیکن پھر وہ کہاں چلی گئی؟ کوٹھی میں اسے کہیں ٹیلی فون بھی نظر نہ آیا کہ وہ سمجھتا کہ اس ہیڈ کوارٹر والے نوجوان نے یہاں فون کر کے اس کی آمد کا بتا دیا ہو۔ کوٹھی میں اسے کہیں ٹیلی فون بھی نظر نہ آیا کہ وہ سمجھتا کہ اس ہیڈ کوارٹر والے نوجوان نے یہاں فون کر کے اس کی آمد کا بتا دیا ہو اور وہ لوگ نکل گئے ہوں۔ ابھی وہ کوٹھی میں گھوم ہی رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک کمرے کے فرش کے نیچے کسی کے کراہنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی اور عمران اور اس کے ساتھی یہ آواز سن کر اچھل پڑے۔ اوہ یہاں کوئی تہہ خانہ ہے، عمران نے کہا اور غور سے کمرے کو دیکھنے لگا۔ چند لمحوں بعد اس نے ٹائلوں سے بنے ہوئے فرش میں سے ایک قدرے ابری ہوئی اینٹ تاڑ لی۔ اس نے جیسے ہی اس اینٹ پر پیر کا دباؤ ڈالا اور فرش کا ایک حصہ تیزی سے کھسک کر دیوار کے اندر غائب ہو گیا۔ اب سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ عمران سیڑھیاں اتر کر ایک بند دروازے پر پہنچا۔ اب کراہنے کی آوازیں واضح سنائی دے رہی تھیں اور یہ آوازیں اس دروازے کی دوسری طرف سے سنائی دے رہی تھیں۔ عمران نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو دروازہ کھل گیا اور عمران اندر داخل ہوا تو سامنے میورک فرش پر رسیوں سے بندھا ہوا پڑا تھا اور کراہ رہا تھا۔ اوہ میورک تم، وہ جولیا کہاں ہے؟ عمران نے تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ میورک بھی کراہنا بند کر کے اب حیرت سے عمران کو دیکھنے لگا تھا۔ جولیا؟ تو کیا وہ واقعی جولیا تھی؟ اوہ وہ ایڈورڈ اسے لے گیا ہے، وہ حرامی، میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ وہ اس طرح مجھ سے غداری کرے گا۔ مجھے کھولو، جلدی کرو، میورک نے تیز لہجے میں کہا۔ ایڈورڈ کون ہے وہ؟ عمران نے حیرت سے پوچھا۔ وہ میرا نمبر 2 ہے، وہ مجھ پر اچانک جھپٹ پڑا اور اس خلاف توقع حملے کی وجہ سے میں مار کھا گیا۔ وہ میرا نمبر 2 ہے، وہ مجھ پر اچانک جھپٹ پڑا اور اس کے اس خلاف توقع حملے کی وجہ سے میں مار کھا گیا۔ مجھے کھولو، میں اس الو کے پٹھے کو ایسی سزا دوں گا کہ اس کی آئندہ نسلیں بھی روتی رہیں گی، میورک نے غصیلے لہجے میں چیختے ہوئے کہا۔ وہ کہاں گیا ہوگا جولیا کو لے کر؟ عمران نے اس کی بات کو سنی انسنی کرتے ہوئے ایک بار پھر پوچھا۔ تم مجھے کھولو تو صحیح، پھر دیکھنا میں اس چوہے کو بل سے کیسے نکالتا ہوں۔ وہ حرام زادہ سمجھتا ہے کہ میں اس کے ٹھکانوں سے واقف نہیں ہوں۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ اس پر کہ وہ کارٹ لینڈ کا ایجنٹ ہے۔ میں اسے عبرتناک سزا دوں گا، میورک نے غرانے کے انداز میں کہا۔ یہ کیسا ملک ہے کہ یہاں کی سیکرٹ سروس کا ہر آدمی کسی دوسرے ملک کا ایجنٹ ہے؟ بتاؤ کہاں لے گیا ہوگا وہ اسے؟ عمران نے اس بار انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ تم مجھے کھولو تو صحیح، کھڑے میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ میورک نے چیختے ہوئے کہا۔
سنو میورک، تم صرف ایک ہی صورت میں رہائی حاصل کر سکتے ہو کہ مجھے اس ایڈورڈ کا ٹھکانہ بتا دو، میں وہاں جا کر اسے چیک کروں گا۔ میرا وعدہ رہا کہ جب جولیا مجھے واپس مل جائے گی تو میں آ کر تمہیں رہا کر دوں گا، ورنہ دوسری صورت میں تم یہیں اسی طرح بندھے پڑے سسک سسک کر مر جاؤ گے۔ بولو کیا چاہتے ہو؟ ایک لمحے میں جواب دو، میرے پاس اب زیادہ وقت نہیں ہے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ او تم مجھے کھولو، میں اسے خود ہی ڈھونڈ سکتا ہوں، تم نہیں ڈھونڈ سکتے، میورک نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اوکے پھر پڑے رہو یہیں، میں خود ہی اسے ڈھونڈ لوں گا، عمران نے بڑے مطمئن انداز میں مڑتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے ساتھیوں کو بھی واپس چلنے کا اشارہ کیا۔ او ہو عمران پلیز مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میں مر جاؤں گا، تم میرے دوست ہو پلیز، میورک نے بری طرح گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں ایڈورڈ کا ٹھکانہ بتا دو، عمران نے مڑ کر سرد لہجے میں کہا۔ وہ ریگن بار گیا ہوگا، وہ اس کا خاص ٹھکانہ ہے، بار کے نیچے ایک تہہ خانہ ہے، ریگن اس کا دوست ہے، اور ریگن کے متعلق مجھے شک ہے کہ وہ کارٹ لینڈ کا ایجنٹ ہے، میورک نے جلدی سے جواب دیا۔ اوکے پہلے میں چیک کر لوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور دوبارہ دروازے کی طرف مڑ گیا۔ ارے ارے مجھے اس طرح چھوڑ کر مت جاؤ پلیز پلیز، میورک نے بری طرح گھگیاتے ہوئے کہا۔ فکر نہ کرو، غدار اتنی آسانی سے نہیں مرا کرتے، عمران نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا اور قدم اٹھاتا کمرے سے باہر آ گیا۔ میورک وہیں فرش پر پڑا بری طرح چیخ رہا تھا۔ پہلے تو وہ گڑ گڑاتا اور منتیں کرتا رہا، پھر گالیوں پر اتر آیا، لیکن عمران نے پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا اور اوپر کمرے میں پہنچ کر اس نے فرش دوبارہ برابر کر دیا۔ کہیں یہ مر ہی نہ جائے، نعمانی نے کہا۔ فکر نہ کرو، میں نے اس کی حالت دیکھی ہے، ابھی یہ 2-3 گھنٹے نہیں مرتا، اور مجھے اتنا وقفہ ہی چاہیے، اگر میں اسے رہا کر دیتا تو یہ پوری سیکرٹ سروس کو حرکت میں لے آتا، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور نعمانی نے سر ہلا دیا۔ کوٹھی سے باہر نکل کر وہ کار میں بیٹھے اور کار ایک بار پھر خاصی تیز رفتاری سے سڑکوں پر دوڑنے لگی۔ یہ ریگن تو انتہائی خطرناک آدمی ہے، زیر زمین دنیا میں اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں، تھامسن نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم فکر نہ کرو، لمبے ہاتھوں کو چھوٹا کرنے کا میرے پاس اکثیری نسخہ ہے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور تھامسن حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ شاید سوچ رہا تھا کہ یہ کس مٹی کا بنا ہوا آدمی ہے جس پر کسی بات کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا، لیکن اب اسے کون بتائے کہ وہ جس آدمی کو ایک عام سے مجرم ریگن سے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے ہاتھوں نہ جانے اس جیسے کتنے مجرم اپنی گردنیں توڑوا چکے ہیں۔ کار خاصی تیز رفتاری سے سڑک پر دوڑ رہی تھی کہ اچانک عمران کو ایک خیال آ گیا۔ تھامسن تم نے زیرو کالونی دیکھی ہوئی ہے؟ عمران نے چونک کر تھامسن سے پوچھا۔ زیرو کالونی؟ ہاں دیکھی ہے، وہاں تو بڑے بڑے آفیسروں کی کوٹھیاں ہیں، تھامسن نے چونک کر جواب دیا۔ ہاں وہیں کوٹھی نمبر 24A بلاک میں ڈاکٹر فیگل کی رہائش گاہ ہے، میں نے ٹیلی فون ڈائریکٹری میں یہ پتہ دیکھا تھا۔ تم ایسا کرو کہ مجھے کسی چوک پر اتار دو جہاں سے مجھے ٹیکسی مل جائے، اور تم مادام جیکی کو لے کر ڈاکٹر فیگل کے پاس چلے جاؤ تاکہ ڈاکٹر فیگل مادام جیکی کی صدر مملکت سے ملاقات کرا دیں۔ میں جولیا کو خود ہی چھڑا لوں گا، نعمانی بھی تمہارے ساتھ جائے گا، عمران نے کہا۔ نہیں عمران صاحب، جب تک مس جولیا نہیں ملے گی میں کہیں نہیں جاؤں گی، مادام جیکی نے احتجاج بھرے انداز میں کہا۔ جولیا کی آپ فکر نہ کریں، اول تو وہ اپنی حفاظت خود کرنا جانتی ہے، دوسرا ہم بہرحال اسے ڈھونڈ نکالیں گے، لیکن آپ کا صدر مملکت سے ملنا بے حد ضروری ہے، عمران نے کہا۔ نہیں، جب تک مس جولیا کے متعلق مجھے پوری تسلی نہیں ہو جاتی میں کوئی اقدام نہیں کروں گی، میری وجہ سے مس جولیا کو اس قدر پریشانی اور تکلیف کا سامنا ہو رہا ہے، میں اس پر پہلے ہی اپنے دل میں بے حد شرمندہ ہوں۔ مادام جیکی اپنی ضد پر اڑی رہی۔ ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ بری طرح چونک پڑا۔ روکو روکو، کار روکو، عمران نے چیخ کر کہا، اور تھامسن نے بوکھلاہٹ میں یکلخت بریک پیڈل پر پورا دباؤ ڈال دیا۔ اس کے ساتھ ہی عقب میں آنے والی گاڑی انتہائی خوفناک انداز میں ان کی کار سے ٹکرائی، اور خوفناک دھماکے کے ساتھ عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم ہزاروں ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر بکھر گیا ہو۔ جولیا کے جسم میں درد کی ایک تیز لہر دوڑی تو اس کا سویا ہوا ذہن ایک جھٹکے سے بیدار ہو گیا، اس نے آنکھیں کھول دیں، اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہونٹ ایک بار پھر بھنج گئے۔ اس وقت وہ ایک نئے کمرے کے فرش پر اوندے منہ لیٹی ہوئی تھی، اور اس کے بازو بھی پشت پر کر کے بندھے ہوئے تھے، اور پیر بھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی پشت پر سے نائلون کی رسی گھما کر اسے فرش میں جکڑے ہوئے لوہے کے 2 کڑوں کے ساتھ اس طرح باندھ دیا گیا تھا
کہ جولیا کے لیے سوائے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھنے کے اور کسی قسم کی حرکت کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہ رہی تھی۔ کمرہ خالی تھا اور کمرے کا اکلوتا دروازہ بند تھا۔ کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں میں؟ یہ لوگ یقین ہی نہیں کر رہے کہ میں مادام جیکی نہیں ہوں، جولیا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور جولیا نے گردن گھما کر دیکھا تو ایڈورڈ ہاتھ میں ایک کوڑا لٹکائے اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا نیا آدمی تھا۔ تمہیں ہوش آ گیا مس جولیا؟ ایڈورڈ نے جولیا کے قریب آ کر رکتے ہوئے کہا۔ شکر ہے تمہیں تو یقین آیا کہ میں جولیا ہوں، مادام جیکی نہیں ہوں۔ اب مجھے تم لوگوں نے کس خوشی میں باندھ رکھا ہے؟ جولیا نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہم نے میک اپ چیکنگ مشین سے تمہارا میک اپ چیک کرا لیا ہے اور مشین نے تمہارے چہرے پر میک اپ کی نشاندہی نہیں کی، اس لیے ہمیں یقین آ گیا ہے کہ تم میک اپ میں نہیں ہو اور مادام جیکی کی بجائے جولیا ہو، جس کا تعلق پاک ایشیا سے ہے۔ دوسری طرف ہم دوبارہ اس عمارت میں پہنچے جہاں ہم تمہارے ساتھیوں اور مادام جیکی کو چھوڑ آئے تھے، لیکن وہاں سے پتہ چلا کہ مادام جیکی اور تمہارے ساتھی ایک مقامی آدمی کے ساتھ کار میں بیٹھ کر کہیں گئے ہیں، اور اب تم ہمیں فوری طور پر بتاؤ گی کہ تمہارے ساتھیوں کا اصل ٹھکانہ کہاں ہے، کیونکہ ہم نے فوری طور پر مادام جیکی کو وہاں سے برآمد کرنا ہے۔ ایڈورڈ نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے کسی ٹھکانے کا علم نہیں، جس ٹھکانے پر ہم موجود تھے وہاں سے وہ اکریمی ہمیں بے ہوش کر کے لے آئے تھے، اس کے علاوہ مجھے اور کسی ٹھکانے کا علم نہیں ہے، جولیا نے جواب دیا۔ لیکن دوسرے لمحے کمرے کا ماحول کوڑے کی سرسراہٹ اور پھر جولیا کے حلق سے نکلنے والی سسکی سے گونج اٹھا۔ ایڈورڈ نے پوری قوت سے کوڑا جولیا کی پشت پر مار دیا تھا اور پہلے ہی کوڑے نے جولیا کی پشت پر موجود قمیض پھاڑ کر اس کی پشت پر زخم ڈال دیا تھا۔ بولو، جلدی بولو ورنہ میں تمہارے جسم کو چیتھڑوں میں بدل دوں گا، ایڈورڈ نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی فضا کوڑے کی سرسراہٹ اور جولیا کے حلق سے نکلنے والی سسکاریوں سے مسلسل گونجنے لگی۔ ایڈورڈ بڑے وحشیانہ انداز میں مسلسل جولیا کی پشت پر کوڑے برسائے جا رہا تھا، اور پھر جولیا کا ذہن ایک بار پھر تکلیف کی شدت سے تاریک ہو گیا۔ اس بار جولیا کا ذہن جسم میں پیدا ہونے والی ٹھنڈک کی وجہ سے بیدار ہوا، اور اس نے آنکھیں کھولیں تو منظر ایک بار پھر بدل چکا تھا۔ جولیا ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ پیر رسیوں سے آزاد تھے، لیکن اس کا پورا جسم پانی سے شرابور ہو رہا تھا۔ یہ شاید اسی پانی کی ٹھنڈک تھی جس کی وجہ سے اس کا ذہن بیدار ہو گیا تھا۔ اس کے بازو بھی شدید زخمی تھے، کیونکہ جس وقت اس کی پشت پر کوڑے برسائے گئے تھے اس وقت اس کے دونوں بازو پشت پر ہی بندھے ہوئے تھے، اس لیے وہ بھی براہ راست کوڑوں کی زد میں آ گئے تھے۔ لیکن ہوش میں آنے کے چند لمحوں تک تو اسے ٹھنڈک کا احساس ہوا، لیکن پھر درد کی اس قدر تیز لہریں پیدا ہوئیں کہ جولیا کے حلق سے بے اختیار سسکیاں سی نکلنے لگیں۔ تم واقعی انتہائی باہمت لڑکی ہو، ورنہ جس طرح تم پر کوڑے برسائے گئے تھے تمہاری چیخوں سے آسمان گونج اٹھتا، لیکن تم نے تو ہمت اور حوصلے میں مردوں کو بھی پیچھے دھکیل دیا ہے۔ اچانک سائیڈ سے ایک نرم سی آواز گونجی اور جولیا نے چونک کر اس طرف دیکھا تو وہاں وہی لمبا اور بھرے ہوئے جسم کا آدمی کھڑا تھا جو اس سے پہلے ایڈورڈ کے ساتھ کمرے کے اندر آیا تھا۔ تم میری تعریف کر کے شاید یہ چاہتے ہو کہ میں تمہیں ٹھکانہ بتا دوں گی۔ حقیقت واقعی یہ ہے کہ مجھے کسی ٹھکانے کا علم نہیں ہے۔ اگر مجھے علم ہوتا تو میں ویسے ہی ایڈورڈ کو بتا دیتی، کیونکہ میرے ساتھیوں کے ساتھ ٹکرانے کے بعد ہی اسے معلوم ہوتا کہ کسی بندھی ہوئی عورت پر کوڑے برسانے اور کسی سے مقابلہ کرنے میں کتنا فرق ہوتا ہے، جولیا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ یہ بہت گہری لڑکی ہے ریگن، اس پر نہ نرمی کا اثر ہوتا ہے اور نہ سختی کا، لیکن اسے بتانا ہی پڑے گا۔ میرا نام ایڈورڈ ہے۔ اچانک مخالف سمت سے ایڈورڈ کی تیز اور پھنکارتی ہوئی آواز گونجی اور جولیا نے گردن موڑ کر دیکھا تو اس طرف دیوار میں ایک دروازہ تھا جس میں سے ایڈورڈ اندر داخل ہو رہا تھا۔ اب اس کے ہاتھ میں ایک تیز خنجر نظر آ رہا تھا اور چہرے پر درشتی اور صفاقی کے آثار نمایاں تھے۔ ہو سکتا ہے باس یہ لڑکی درست کہہ رہی ہو، ریگن نے ایڈورڈ سے مخاطب ہو کر کہا۔ نہیں، اسے سب کچھ معلوم ہے، یہ بتانا نہیں چاہتی، اور میں اس سے پوچھ کر رہوں گا۔ اسے دوبارہ باندھ دو تاکہ میں اطمینان سے اس کے جسم کی کھال اتارنے کا عمل شروع کروں۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس کی قوت برداشت کہاں تک کام کرتی ہے، ایڈورڈ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ یہ بیچاری تو حرکت بھی نہ کر سکے گی باس، اس کا پورا جسم شدید زخمی ہے، اب اسے باندھنے کا کیا فائدہ؟ ویسے بھی میں موجود ہوں۔ یہ ننھی منی سی چڑیا ریگن کے ہاتھوں میں پھڑپھڑا تو سکتی ہے لیکن اڑ نہیں سکتی، ریگن نے ہنستے ہوئے کہا۔
ویسے جولیا کو اپنی حالت بھی ایسی ہی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا پورا جسم بے پناہ تکلیف کی شدت سے ابھی تک لرز رہا تھا، اور ذہن میں بھی بار بار دھماکے سے ہو رہے تھے، اور اس نے بڑی کوشش سے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا تھا۔ چلو ایسے ہی صحیح، ایڈورڈ نے کہا، اور گھوم کر وہ جولیا کے سامنے آ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تیز اور چمکدار خنجر کو اس طرح تھاما ہوا تھا جیسے واقعی پلک جھپکنے میں وہ خنجر جولیا کے جسم میں ترازو کر دے گا۔ بتاؤ لڑکی، آخری موقع دے رہا ہوں، بولو کہاں ہے ٹھکانہ؟ ایڈورڈ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا، اور اس کی شکل اور طنزیہ لہجہ سن کر جولیا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں غصے اور نفرت کا جوالا مکھی پھوٹ پڑا ہو، اور یہ جوالا مکھی جیسے ہی اس کے ذہن تک پہنچا، جولیا کو واقعی کوئی ہوش نہ رہا۔ وہ یکلخت اپنی جگہ سے تڑپی، اور دوسرے لمحے اس کی دونوں ٹانگیں سامنے کھڑے ایڈورڈ کے سینے پر پوری قوت سے پڑیں، اور ایڈورڈ چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بل نیچے فرش پر گرا، اور جولیا اچھلنے کی وجہ سے کرسی سے اٹھ کر پشت کے بل نیچے گرنے لگی ہی تھی کہ اس نے یکلخت کلا بازی کھائی، اور نیچے گرنے کی بجائے وہ کلا بازی کھا کر کرسی کے اوپر اس طرح کھڑی ہو گئی جیسے کوئی مجمع کے سامنے سٹیج پر تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہو۔ ارے! اچانک ریگن کے منہ سے حیرت بھرا کلمہ نکلا، اور وہ تیزی سے جولیا کی طرف جھپٹا، لیکن دوسرے لمحے وہ بھی چیختا ہوا اچھل کر پیچھے جا گرا۔ جولیا نے اچھل کر بڑے بھرپور انداز میں اس کی ٹھوڑی کے نیچے لات ماری تھی، اور ایک بار پھر کلا بازی کھا کر وہ سیدھی کھڑی ہوئی ہی تھی کہ ایڈورڈ چیختا ہوا کسی بدمست سانڈ کی طرح اس سے آ ٹکرایا، اور جولیا اچھل کر پشت کے بل گری، اور پشت پر موجود زخموں میں اس قدر تیز ٹیس اٹھی کہ اس کا پورا جسم ایک لمحے کے لیے مفلوج سا ہو گیا۔ اسی لمحے ایڈورڈ نے پوری قوت سے اس کی ناک پر اپنے سر کی زوردار ٹکر ماری، اور اس ٹکر نے اس کے معاف جسم کو جھنجلا کر رکھ دیا۔ ایڈورڈ غصے سے چیختا ہوا دوسری ٹکر مارنے ہی والا تھا کہ جولیا نے گھٹنے موڑے، اور ایڈورڈ چیختا ہوا اچھل کر اس کی پشت پر ایک دھماکے سے جا گرا۔ اسی لمحے ریگن نے اچھل کر پوری قوت سے جولیا پر چھلانگ لگائی، لیکن جولیا بجلی کی سی تیزی سے کروٹ بدل گئی، اور ریگن پوری قوت سے منہ کے بل ایک خوفناک دھماکے سے فرش سے ٹکرایا، اور اس کے حلق سے نکلنے والی خوفناک چیخ نے کمرے کی فضا میں زلزلہ سا پیدا کر دیا۔ اس چیخ نے جولیا کے اعصاب پر الٹا اثر کیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی رگ رگ میں بجلیاں سی بر گئی ہوں۔ ایڈورڈ اس دوران اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا، اور پھر جولیا بھی اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ دوسرا لمحہ ایڈورڈ پر بہت بھاری پڑا۔ جولیا نے ایک بار پھر انتہائی ماہرانہ انداز میں اس کے سینے پر زوردار فلائنگ کک ماری، اور پھر کلا بازی کھا کر وہ سیدھی ہوئی تو ریگن کے حلق سے ایک اور خوفناک چیخ نکلی۔ اٹھتے ہوئے ریگن کی پسلیوں پر کلا بازی کھاتی ہوئی جولیا کی کھڑی ہتھیلی کی زوردار ضرب لگی، اور پھر تو کمرے میں چیخوں اور کرراہوں کا طوفان سا آ گیا۔ جولیا ایکشن میں آ چکی تھی، اور جولیانا ٹاپ ایکشن اپنی پوری فارم میں نظر آنے لگ گیا تھا۔ جولیا کا پورا جسم کمرے میں پارے کی طرح پھڑک رہا تھا، اور ایڈورڈ اور ریگن دونوں کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی نادیدہ مشین ان کے جسموں پر خوفناک ضربیں لگا رہی ہو، اور چند ہی لمحوں میں ان دونوں کے جسموں کے مختلف حصے جولیا کے نوکدار جوتے کی ضرب سے لہو لہان ہو کر شدید زخمی ہو چکے تھے۔ ریگن کا چہرہ فرش سے ٹکرانے کی وجہ سے پہلے ہی بری طرح پچک کر زخمی ہو گیا تھا، اور پھر ان دونوں کی ہمتیں جواب دے گئیں، اور وہ بے ہوش ہو کر مردہ چھپکلیوں کی طرح ساکت ہو گئے، جبکہ جولیا جو بقول ان کے ننھی منی چڑیا تھی اور شدید زخمی بھی تھی، فاتحانہ انداز میں کھڑی تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اس وقت تکلیف کے آثار کی بجائے فاتحانہ مسکراہٹ کی جگمگاہٹ تھی۔ چند لمحے تیز تیز سانس لینے کے بعد جولیا تیزی سے مڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی جدھر سے ایڈورڈ اندر داخل ہوا تھا۔ دروازہ ابھی تک کھلا ہوا تھا، دوسری طرف ایک راہداری تھی، اور راہداری کے اختتام پر وہ برآمدے میں پہنچ گئی جس کے سامنے وسیع لان اور پھر پھاٹک نظر آ رہا تھا۔ پھاٹک اندر سے بند تھا، کوٹھی میں اور کوئی آدمی نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایڈورڈ اور ریگن کے خوفناک انداز میں چیخنے کے باوجود کوئی کمرے میں نہ آیا تھا۔ پورچ بھی خالی پڑا ہوا تھا، اس لیے جولیا پیدل ہی دروازے کی طرف بڑھ گئی، لیکن اب اس کے جسم میں ایک بار پھر درد اور تکلیف کی شدید لہریں دوڑنے لگ گئی تھیں، اور ذہن میں دوبارہ دھماکے سے ہونے شروع ہو گئے تھے۔ جوش، انتقام اور نفرت کی بنا پر اس کی یہ تکلیف اس وقت تو غائب ہو گئی تھی جب وہ ایڈورڈ اور ریگن سے لڑ رہی تھی، لیکن اب جب کہ وہ یہ جنگ فاتحانہ انداز میں جیت چکی تھی، اس کے ذہن اور اعصاب پر چھایا ہوا جوش اور غصے کا الاؤ سرد پڑ جانے کے بعد
اس کے زخموں نے دوبارہ اپنا رد عمل ظاہر کرنا شروع کر دیا تھا، اور جولیا کو اب ایسا محسوس ہونے لگ گیا تھا جیسے وہ پھاٹک تک پہنچنے سے پہلے ہی بے ہوش ہو کر گر جائے گی، لیکن وہ مسلسل اپنے آپ کو سنبھالتی ہوئی کسی نہ کسی طرح پھاٹک تک پہنچ ہی گئی۔ اس نے پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھولی اور باہر سڑک پر آ گئی۔ سڑک پر تیز رفتار ٹریفک رواں دواں تھی، لیکن جولیا کی حالت لمحہ بلمحہ غیر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا پورا جسم شدید زخمی تھا، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس لیے سڑک سے گزرنے والے افراد اسے حیرت سے چونک کر دیکھتے، لیکن پھر آگے نکل جاتے۔ یہاں کا معاشرہ ہی ایسا تھا کہ کوئی کسی کے لیے وقت ضائع نہ کرتا تھا۔ انتہائی سنگ دل اور بے حس معاشرہ۔ اگر اس حالت میں جولیا پاکیشیا میں سڑک پر نکل آتی تو یقیناً لوگ اس کی مدد کے لیے دوڑ پڑتے، لیکن یہاں جولیا اس قدر شدید زخمی ہونے کے باوجود اکیلی ہی لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھی جا رہی تھی۔ لمحہ بلمحہ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ زندگی کی اس حدود سے نکل کر موت کی گہری اور اندھی وادی میں اترتی جا رہی ہو، اور پھر اس کی قوت اور ہمت یکلخت جواب دے گئی۔ اس کے ذہن پر شب خون مارنے والے اندھیروں نے اس بار کامیاب یلغار کی، اور جولیا وہیں سڑک کے کنارے ہی ڈھیر ہوتی گئی۔ لیکن مکمل طور پر ذہن تاریک ہونے سے پہلے اس کے ذہن میں آخری احساس ایک خوفناک دھماکے کا تھا، جو شاید اس کے قریب ہی کہیں ہوا تھا۔ ایک ایسا خوفناک دھماکہ جس نے اس کے ڈوبتے ذہن کو ایک لمحے کے لیے جھٹکا دے کر بیدار کیا، لیکن پھر اس کے ذہن پر موت جیسی تاریکی کی دبیز چادر پھیلتی چلی گئی۔ عمران کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں تو وہ بری طرح چونک پڑا۔ اس کے ذہن میں اس خوفناک دھماکے کی بازگشت گونجی جو اس کے ڈوبتے ہوئے ذہن نے آخری بار ریکارڈ کی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے منہ سے بے اختیار کراہ سی نکل گئی۔ اوہ عمران، تمہیں ہوش آ گیا، تھینک گاڈ۔ عمران کے دائیں طرف سے ڈاکٹر فیگل کی مانوس آواز ابھری، اور عمران نے بے اختیار ادھر گردن گھما دی تو اس نے بوڑھے ڈاکٹر فیگل کو کرسی سے اٹھ کر تیزی سے اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ عمران نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے ایک طویل سانس نکل گیا۔ سر سمیت اس کا پورا جسم پٹیوں میں لپٹا ہوا تھا، صرف اس کا چہرہ اور گردن کھلی ہوئی تھی، اور اس صورت میں وہ بالکل کسی مصری احرام میں رکھی جانے والی ممی کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے جسم نے صرف معمولی سی حرکت کی تھی۔ اوہ مت ہلو، تمہیں شدید چوٹیں آئی ہیں، تمہاری کئی پسلیاں، ایک ران کی ہڈی اور ایک بازو کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، باقی جسم پر بھی زخم آئے ہیں، ڈاکٹر فیگل نے انتہائی ہمدردانہ لہجے میں کہا، اور عمران نے اپنی حالت سن کر ایک بار پھر طویل سانس لیا۔ میرے ساتھی، صفدر نعمانی، مادام جیکی، اور ہاں وہ جولیا جسے میں نے شدید زخمی حالت میں سڑک کے کنارے لڑکھڑا کر چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ عمران نے یکلخت چونکتے ہوئے پوچھا۔ مجھے افسوس ہے عمران، مادام جیکی مر چکی ہے اور تمہارے پاک ایشیائی ساتھی بچ تو گئے ہیں، لیکن وہ بھی شدید زخمی ہیں۔ البتہ ڈرائیور جو مقامی آدمی تھا وہ بھی مر گیا ہے۔ سٹیئرنگ نے اس کا سینہ بری طرح پچکا کر توڑ دیا تھا، اور کار میں دوسری کوئی عورت تو موجود ہی نہ تھی۔ ڈاکٹر فیگل نے آہستہ سے کہا، اوہ وہ کار میں نہیں تھی، وہ تو سڑک کے دوسرے کنارے پر چل رہی تھی۔ میں نے اچانک اسے دیکھ کر بے اختیار تھامسن کو کار روکنے کے لیے کہا تھا، اور تھامسن نے بغیر سوچے سمجھے وہیں سڑک کے درمیان ہی فل بریک لگا دی۔ اوہ مادام جیکی مر گئی، بیچاری اپنے ساتھ ہی زیرو لیبارٹری کا راز بھی لے گئی۔ ڈاکٹر جولیا کا پتہ کرو، عمران نے کہا۔ میں معلوم کرتا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ ویسے مادام جیکی مرنے سے پہلے ہوش میں آ گئی تھی، اور اس نے ڈاکٹر سے کہا کہ وہ زیرو کالونی کی کوٹھی میں رہنے والے ڈاکٹر فیگل سے فوراً ملنا چاہتی ہے، تاکہ ویسٹرن کارمن کا ایک اہم راز وہ بتا سکے۔ ڈاکٹر مجھے اس لیے جانتا تھا کہ وہ میرا بھتیجا ہے۔ اس نے مجھے فون کیا تو میں مادام جیکی کا نام سنتے ہی فوراً یہاں پہنچ گیا، تو مادام جیکی نے اٹک اٹک کر بتایا کہ علی عمران نے یہ نام لیا تھا، وہ اسے اس کے پاس بھیجنا چاہتا تھا، لیکن پھر ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس لیے یہ نام اس کے ذہن میں رہ گیا۔ اس کی حالت چونکہ بے حد خراب تھی، اس لیے اس نے زیرو لیبارٹری کا راز مجھے بتا دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے وہ کوٹھی بھی بتا دی جہاں سیکرٹ سروس کا چیف میورک بندہ پڑا تھا۔ اس نے ساری بات تفصیل سے بتا دی، اور اس کے بعد وہ مر گئی۔ وہ ویسٹرن کارمن کی عظیم بیٹی تھی۔ میں نے فوراً صدر مملکت سے رابطہ قائم کیا، اور جب انہیں ساری حقیقت کا علم ہوا تو صدر مملکت نے اپنی مخصوص فورس، جسے پریزیڈنٹ فورس کہا جاتا ہے اور جو براہ راست صدر کے ماتحت ہوتی ہے، کو زیرو لیبارٹری پر فوری قبضہ کرنے اور میورک کی گرفتاری کے احکامات دیے۔ چنانچہ پریزیڈنٹ فورس نے ایک خوفناک آپریشن کے بعد اکریمین ایجنٹوں کا خاتمہ کر کے اس زیرو لیبارٹری پر قبضہ کر لیا ہے، اور اس کوٹھی سے میورک کو بھی زندہ برآمد کر لیا ہے۔
म्यूरक ने अपने रूसियाही एजेंट होने का एतराफ़ कर लिया है। उसका मुकदमा एक खसूसी अदालत में चलाया जाएगा और उसे गद्दारी की सज़ा दी जाएगी। इसके साथ ही म्यूरक ने अपने नंबर 2 एडवर्ड के मुतल्लिक भी बताया कि वो भी कार्टलैंड का एजेंट है और उसका साथी रीगन बार का मालिक है। प्रेसिडेंट फोर्स ने रीगन बार पर रेड किया, लेकिन वहाँ से एडवर्ड और रीगन दोनों ना मिले। अलबत्ता प्रेसिडेंट फोर्स ने उनके एक और मखसूस अड्डे का पता चला लिया। वो एक कोठी है। वो दोनों शदीद ज़ख्मी हालत में उस कोठी में बेहोश पड़े हुए मिले हैं। यूँ लगता है जैसे उन्हें 10-12 आदमियों ने मिलकर शदीद ज़ख्मी किया हो। और हैरत की बात यह है कि ये कोठी तकरीबन उसी जगह है जहाँ तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टर फीगल ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, मैं समझ गया कि इन दोनों को किन 10-12 आदमियों ने मिलकर ज़ख्मी किया होगा। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब? तुम उन आदमियों को कैसे जानते हो? उनके मुतल्लिक बताओ। वो तो मुहिब्बे वतन अफराद होंगे जिन्होंने इन गद्दारों को इस हालत में पहुंचाया। सदर मुमलिकत भी इन मुहिब्बे वतन अफराद से मिलना चाहते हैं, लेकिन चूंकि ये दोनों अभी तक होश में नहीं आए, इसलिए इनके बारे में पता नहीं चल रहा। डॉक्टर फीगल ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो 10-12 आदमी नहीं, एक लड़की है, जूलियाना फिट्ज़वाटर, जिसके मुतल्लिक मैंने आपको बताया है कि उसे शदीद ज़ख्मी हालत में सड़क के दूसरे किनारे पर लड़खड़ा कर चलते हुए देखकर मैंने थॉमसन को रुकने के लिए कहा था। इमरान ने जवाब दिया। एक लड़की? ओह नहीं मिस्टर इमरान, एडवर्ड और रीगन की हालत तो तुमने नहीं देखी। एक लड़की तो कुजा कई मर्द मिलकर भी उनका ये हशर नहीं कर सकते। डॉक्टर फीगल ने यकीन न आने वाले लहजे में कहा। जूलिया है ही ऐसी लड़की, बज़ाहिर नर्म नाजुक, बिल्कुल चीनी गुड़िया जैसी, लेकिन जब वो फार्म में आ जाए तो फिर जूलियाना एक्शन के मुकाबले में एडवर्ड और रीगन तो कोई हैसियत ही नहीं रखते। पूरी फ़ौज भी होती तो उन सब का भी यही हशर होता। आप प्लीज़ उसका फ़ौरन पता करें, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। जूलिया की बहादुरी, जीदारी, हिम्मत और हौसले की तारीफ़ करते हुए इमरान की आंखों में फ़ख्र की चमक उभर आई थी, जबकि डॉक्टर फीगल के चेहरे पर हैरत के तासुरात नुमायां तौर पर नज़र आ रहे थे। ओह, हैरत है, बहरहाल मैं मालूम करता हूँ, डॉक्टर फीगल ने सर हिलाते हुए कहा और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाते हुए दरवाजे की तरफ मुड़ गए और इमरान आंखें बंद करके जूलियाना एक्शन के तसव्वुर में महव हो गया। ओह इमरान, वो लड़की तो स्विस नजाद है जो शदीद ज़ख्मी हालत में सड़क के किनारे गिरी पड़ी थी, वहाँ जहाँ तुम्हारी कार का एक्सीडेंट हुआ था। क्या उसी लड़की की बात तुम कर रहे हो? वो ठीक है, उसकी पुश्त और बाजू शदीद ज़ख्मी हैं। डॉक्टर बता रहे हैं कि इस लड़की के ज़ख्म इस नौइयत के हैं कि जैसे किसी ने इसके बाजुओं और पुश्त पर इंतहाई बेदर्दी से कोड़े बरसाए हों। क्या उस लड़की का नाम जूलिया है? थोड़ी देर बाद डॉक्टर फीगल ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। हाँ, वही है जूलिया। डॉक्टर फीगल, वो पाक एशिया सीक्रेट सर्विस की सेकंड चीफ है और ये कारनामा वही सर अंजाम दे सकती है कि इस कदर शदीद ज़ख्मी होने के बावजूद भी वो एडवर्ड और रीगन का ये हशर कर सके जो आप बता रहे हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। वाकई हैरत अंगेज़ बात है। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि एक नर्म व नाजुक लड़की रीगन और एडवर्ड का ये हशर भी कर सकती है। मैं सदर मुमलिकत से बात करूँगा, वो लाजमन पाक एशिया के सदर मुमलिकत का शुक्रिया अदा करेंगे कि उनकी सीक्रेट सर्विस की सेकंड चीफ ने हमारे मुल्क वेस्टर्न कारमन के लिए इस कदर अजीम कारनामा सर अंजाम दिया है। डॉक्टर फीगल ने इंतहाई मरूब लहजे में कहा। वैसे मुझे इस मादाम जैकी की मौत का बेहद अफसोस हुआ है। काश वो जिंदा बच जाती। वो इंतहाई मुहिब्बे वतन लड़की थी। इमरान ने अफसोस भरे लहजे में कहा। हाँ, डॉक्टरों ने मादाम जैकी को बचाने की सरतोड़ कोशिशें की हैं, लेकिन वो अपनी कोशिशों में कामयाब ना हो सके और इस अजीम लड़की को ना बचा सके। वो वाकई इंतहाई मुहिब्बे वतन और अजीम लड़की थी। सदर मुमलिकत ने उस लड़की को वेस्टर्न कारमन का सबसे बड़ा एजाज़ देने का फ़ैसला किया है। वेस्टर्न कारमन की तारीख़ में इस अजीम और मुहिब्बे वतन लड़की का नाम हमेशा जगमगाता रहेगा। डॉक्टर फीगल ने भी अफसोस भरे लहजे में कहा। क्या जूलिया को यहाँ लाया जा सकता है डॉक्टर, या मुझे वहाँ पहुँचाया जाए? मैं उससे मिलना चाहता हूँ और वो मेरे साथी, मैं उन्हें भी देखना चाहता हूँ, इमरान ने कहा। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी बंदोबस्त कराता हूँ, लेकिन क्या ये अजीम लड़की जूलिया तुम्हारी बीवी है जो तुम उसके लिए इतने बेचैन हो? डॉक्टर फीगल ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे अरे डॉक्टर, खुदा के लिए क्या आप मुझे भी जूलियाना एक्शन की जद में लाना चाहते हैं? वो एडवर्ड और रीगन तो फिर भी सख्त जान आदमी होंगे कि जूलियाना एक्शन की जद में आ जाने के बावजूद ज़िंदा बच गए। मैं तो कमज़ोर सा आदमी हूँ।
عمران نے خوفزدہ لہجے میں کہا، اور ڈاکٹر فیگل اس کے اس انداز پر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔